السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رسول پاک سے جس کا بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے، رسول پاک سے جس کا بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے، ارے خدا کی رحمتوں سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ رسول پاک سے جس کا بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے، خدا کی رحمتوں سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور خدا سے مصطفیٰ کا واسطہ دے کر دعا مانگو، خدا سے مصطفیٰ کا واسطہ دے کر دعا مانگو، ارے ذرا سی دیر میں قسمت کا تالا ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرات، آپ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ حضرات اتنے تعداد میں یہاں تشریف فرما ہے۔ ہمارے محسن و کرم فرما پیکر اخلاص و محبت خطیب الہند شہنشاہ خطابت حضرت علامہ الحاج سراج احمد صاحب قبلہ چشتی مدد اللہ العالی کے خطاب کو آپ سماعت کر رہے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس علاقے میں پہلی بار جماعت اہل سنت کے ممتاز خطیب شیر کلکتہ خطیب اعظم ہندوستان شاہین قال حضرت علامہ سیف اللہ صاحب قبلہ علیمی مدد اللہ العالی رونقی اسٹیج ہیں۔ آپ کے بعد شاہین قال خطیب اہل سنت حضرت علامہ محمد عمران حنفی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی تشریف لائیں گے۔ پھر خطیب لاسانی حضرت علامہ الحاج غلام محی الدین صاحب قبلہ سبحانی، پیر طریقت رہبر راہ شریعت شہنشاہ خطابت حضرت علامہ سید محب الحق صاحب قبلہ عاصری مدد اللہ العالی۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، یک بعد دیگرے ہمارے خطبہ تشریف لائیں گے، آپ ان سے بیان سماعت فرمائیں گے۔ نعت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں گے شاعر اہل سنت شہنشاہ ترنم حضرت رجب صاحب منکاپوری، آپ ان سے ان کا کلام سماعت فرمائیں۔ سبحان منبر رسول پہ تشریف فرما معزز علماء اہل سنت و حاضرین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ تمام حضرات آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ میں دل لگا کے جھوم جھوم کے درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں اور پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا کریمنا نبینا و مولانا محمد معدل الجود والکرم والی بارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منبر شریف پر تشریف فرما علماء اہل سنت کہ دعاؤں کا طالب ہوں، آپ حضرات کے حوالے کر رہا ہوں مطلع نعت پاک کا ملاحظہ فرمائے۔ آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیں، ایک مرتبہ ہم دیکھ لیں سب کو۔ ماشاءاللہ سبھی لوگ سننے کے موڈ میں ہیں۔ ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں سبحان اللہ، ایک مرتبہ اور بلند آواز سے کہہ دو یا رسول اللہ، یا رسول۔ ماشاءاللہ مطلع حاضر ہے۔ آئے آقا ہر طرف رنگی پھیلا نور کا۔ واہ واہ، ارے بولیے بھائی، اور جھوم کے بولیے۔ آئے آقا ہر طرف ہے رنگی پھیلا نور کا، کفر کی ظلمت مٹی چمکا ہے تارا نور کا، کفر کی ظلمت مٹی چمکا ہے تارا نور کا۔ اور سائل و دامن کو بھر لو، سائل و دامن کو بھر لو، ہے تقاضا نور کا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا۔ صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور
नूर का आया है तारा। सुभान अल्लाह। बोलिए मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और झूम के बोलिए। हजरात शेर समाप्त करें और एक मर्तबा पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर सरकारे आला हजरत के नाम पर कह दे सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह अलैका सलाम, रब ने पैदा कर दिया सुल्तानी वाला नूर का। वाह वाह वाह। तुम मालूम खोलो या ना खोलो, मैं खोल रहा हूं। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। रब ने पैदा कर दिया सुल्तानी वाला नूर का, खाते हैं सुबह मसा हम हरने वाला नूर का, और गोया है खुर्दो काला दरबारे वाला नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का। नूर दिल दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, नूर दिल दूना तेरा दे डाल सदका। और ये भी शेर दुआओं के साथ मुलाजा फरमाए, मगर हुसैनियों जरा दोनों हाथों को उठाकर कह दो सुभान अल्लाह। सरकारे हुसैन पाक के नाम पर कह दो सुभान अल्लाह। हजरात शेर सुने। या रसूल अल्लाह अलैका सलाम, हजरत शबीर की है जात टुकड़ा नूर का। उलमाए सुन्नत खास तो ये चाहूंगा इस शेर पर। हजरत शबीर की है जात टुकड़ा नूर का, हजरत कासिम हसन प्यारा नेवासा नूर का, और करबला में असगरो अकबर सा दूल्हा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और झूम के बोलो भाई, दोनों हाथों को उठा के कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान या रसूल अल्लाह अलैका सलाम, लब रहे जुम्बिश में जब तशरीफ लाए लहद में। वाह वाह। लब रहे जुम्बिश में जब तशरीफ लाए लहद में, है दुरूदे पाक से शीरनी आती शहद में, और ये भी है एक मौजिज़ा और शिरकारी अहद में। चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना। मक्ता दुआओं के साथ मुलाजा फरमाए। वाह वाह। तवज्जो चाहूंगा। है अज़ीज़े यार अलवी गर्ज तैबा दूर है, अज़ीज़े यार अलवी गर्ज तैबा दूर है। कम नहीं कुछ क्योंकि तू सरकार का मंसूर है, और नूर से सरकार के कल्ब जिगर मामूर है। ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा। आया था महफिल में आंखें बेचने, आया था महफिल में आंखें बेचने, जब गया तो साथ मेला ले गया। पढ़कर नाते पाके मुस्तफ़ा सबके हिस्से की अकेला ले गया। हजरात, अभी आप मोहतरम रजब मनकापुरी से नातो मनकबत के अच्छे अच्छे शेर समात कर रहे थे, दादो तहसीन से नमाज रहे थे। जो हजरात जा रहे हैं मैं उनको आगाह कर दूं कि बहुत बड़े घाटे में आप जाएंगे अगर आप मुफक्किर इस्लाम मनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब क़िबला कलकत्तवी का बयान नहीं सुना तो। यकीनन आप लायके मुबारकबाद हैं। मैं अहले कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने अपने इलाके में ऐसे अजीम खतीब को लाकर खड़ा कर दिया जिनके खिताबत का डंका इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में
بڑے آن بان شان کے ساتھ بج رہا ہے۔ حضرات میرے پاس وقت نہیں ہے، وقت بہت کم ہے، تقریباً 11 بج چکے ہیں، 11:15 بج رہے ہیں۔ صرف آپ نعروں سے استقبال کر لیں۔ حضرت علامہ سیف اللہ علیمی صاحب قبلہ کا خوبصورت بیان آپ کے محبتوں کے حوالے ہوگا۔ صرف آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیں، جن جن حضرات کے پاس ہاتھ سلامت ہے صرف وہی اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گا، میری طرف سے اجازت ہے۔ محبتوں کے ساتھ اور نعروں سے استقبال کریں، ایمانداری کے ساتھ نعرہ تکبیر، ایسے نہیں اور بیداری پیدا کریں۔ حضرت پہلی بار آپ کے علاقے میں آئے ہیں تو یہ ماحول ہونا چاہیے تاکہ حضرت بھی سوچیں کہ آپ سننے کے لیے بیدار ہیں۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، مسلمانان اہل سنت، عرس مقدس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیلنس نہیں بنتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحۃ لروح النبی المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، ماگدائم تو سلطان دو عالم ہستی استداریم تمنا شہ جیلا مدد، صدقہ مفتی اعظم تو شہ تیغی کے ساتھ بطفیل مظہری ہو کرم اور التفات، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ الکریم التواب الرحیم الوہاب، رب بالارباب ومسبب الاسباب ومصور صور الانسان من الماء والتراب، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ شہادۃ موصلۃ الی دار الثواب، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبی کرم عنصرہ وطاب، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ سبحان آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بے شک حضرات، بغیر کسی تمہید کی میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ بحیثیت مسلمان آپ میں سے جس آدمی کو درود پاک یاد ہو پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ زور سے پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علی النبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معدن الجود والکرم وعلیہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور بابا سے بلند پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی پہ مہرباں رب غفور ہوتا ہے، اسی پہ مہرباں رب غفور ہوتا ہے کہ جس کے قلب میں عشق حضور ہوتا ہے۔ اور اے عاشقان شہی انبیاء درود پڑھو، اے عاشقان شہی انبیاء درود پڑھو، درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ ایک بار اور بابا سے بلند درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ النبی الامی والی علیہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات،
اس وقت تقریر میری بعد میں سنیے گا، آپ میری ہمت کو داد دیجئے کہ 40-42 گھنٹہ سفر کرنے کے بعد بغیر ایک گھونٹ پانی پیے سیدھے میں اسٹیج پہ آیا ہوں، اور اسٹیج پر آ کر میں نے پانی پیا۔ اتنا کٹھن دشوار سفر کر کے آیا کہ پاؤں میں سوجن تک آ گئی، مگر ایک عزم ہے، ایک حوصلہ ہے آپ کی خدمت کرنے کا۔ بے شک بے شک۔ ویسے بھی میری آواز مکمل طور پر اس وقت بگڑی ہوئی ہے، اور گھر میں جھگڑا بھی ہو گیا گزشتہ دنوں۔ 2-4 بار میں نے اپنے بچے کو آواز دی، بیٹا سنو سنو، سنا ہی نہیں تو ایک تماچا میں نے مار دیا۔ کہا آپ نے کیوں مارا؟ کہا کب سے پکارتا ہوں تم سنے کیوں نہیں؟ کہا آپ بلا رہے تھے، ہم تو سمجھ ہی نہیں پائے، آپ کی آواز ہی نہیں لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے! اور آج تو اتنی بگڑی ہے کہ اگر گھر والی بھی سامنے رہے تو اسے نہیں محسوس ہوگا کہ میں بول رہا ہوں، اس لیے کہ آواز اتنی تبدیل ہو کر لاؤڈ اسپیکر سے نکل رہی ہے کہ مجھے خود پریشانی ہے کہ میں ہوں یا کوئی اور ہے۔ ایسے عالم میں اس وقت آپ کی دعاؤں کا سہارا مجھے چاہیے۔ بے شک بے شک۔ اسٹیج پر ہماری جماعت اہل سنت کے باوقار علماء کرام تشریف فرما ہے، جو علوم نبویہ کے امین بھی ہیں، مسلک اعلی حضرت کے شاہین بھی ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ میری نظر میں اس وقت نہ کوئی چھوٹا ہے نہ بڑا، اس لیے کہ میں ہر عالم دین کو جو اہل سنت والجماعت کا ہوتا ہے میں اپنے سر کا تاج اسے سمجھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور میرا یہ اپنا مزاج ہے کہ میں اپنی جماعت کے علماء کی خدمت کرتے ہوئے ان کے جوتے کو بھی اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں لے کے چلنا عبادت میں اسے شمار کرتا ہوں۔ یہ صرف اپنی برادری کے لوگوں کے لیے ہے، ورنہ اللہ کا فضل ہے ان لوگوں کے لیے تو اکیلے میں لائبریری ہوں۔ کیا بات ہے! زندہ باد! کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہے، جان ہتھیلی پہ لے کے چلتا ہوں، اس لیے کہ پیدا کرنے والا بھی پروردگار ہے، موت دینے والا بھی پروردگار بے ہے۔ شک۔ تھوڑی دیر آپ اپنی دعاؤں کی چادر اور ہمارے یہ باوقار علماء اور شعراء اپنی نیک دعاؤں سے مجھے نوازے۔ ہو سکتا ہے میں اپنی لے میں واپس آ جاؤں اور میری آواز جو اس وقت ارتعاش کے سمندر میں لگتا ہے غسل کر کے کہیں سے آ رہی ہے، یہ میں اسے سمیٹ کر اسے لسانی ساحل تک لگانے کی میں کوشش و جستجو کروں انشاءاللہ۔ اگر آپ اجازت دیجئے تو میں 4 مصرے سب سے پہلے میں کربلا کے حوالے سے پڑھنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اجازت دیں، واہ! کیونکہ اسٹیج پر اتنے بڑے بڑے دیگج شاعر بیٹھے ہیں کہ جن کو دیکھ کر شاعری کی ڈائری کانپنے لگتی ہے، مفکر کا قلم اچھلنے کودنے لگتا ہے۔ لیکن 4 مصرے میں کربلا کے حوالے سے تحدیث نعمت کے طور پر پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں، اور میں یہ دعویٰ رجب منکا پوری صاحب کی طرح نہیں کروں گا، وہ میرے بڑے بھائی ہیں، کہ جب تک آپ بولیے گا نہیں میں مائک سے نہیں ہٹوں گا، یہ میرا دعویٰ ہے۔ جب تک میں بولتا رہوں گا میں مائک سے نہیں ہٹوں گا، آپ بولیے چاہے مت بولیے۔ کیا بات ہے! زندہ باد زندہ باد! واہ واہ! اپنے ان تمام بزرگوں کے وسیلے سے ایک مطلع اور ایک شعر سنیے کہ لہو میں رنگ ہے باقی تو کربلا چلیے۔ ہائے 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 ہائے! واہ واہ! لہو میں رنگ ہے باقی تو کربلا چلیے، اگر ہے خون میں گرمی تو کربلا چلیے، اور نبی کے نام پہ دریا بہا رہے ہیں حسین، کسی کو چاہیے پانی تو کربلا چلیے۔ ہائے 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 ہائے! زندہ باد زندہ باد! واہ 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 واہ! کسی کو چاہیے پانی تو کربلا چلیے۔ حضرات ذرا زندگی سے سبحان اللہ کہیے۔ مجھ کو اس وقت بلوانا آپ کی ذمہ داری ہے، اگر آپ نے بلوا لیا تو سمجھ لیجئے کہ میری ساری تھکاوٹ دور ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ! ویسے میں تو اپنا یہ مزاج رکھتا ہوں جاوید صدیقی صاحب کہ ہمارے شہر کا منظر نہیں بدلتا ہے،
ہمارے شہر کا منظر نہیں بدلتا ہے، یہ مت کہو کہ ستمگر نہیں بدلتا ہے، اور یزیدیوں کے تو خنجر بدلتے رہتے ہیں، حسینیوں کا مگر سر نہیں بدلتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان شہدائے کرام، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندہ حضرات پوری زندگی کے ساتھ ذرا سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ اس میں ہاں میں ایک دم بس صرف ایک نیت سے بیٹھا ہوں کہ مجھے آپ کی خدمت کرنی ہے، ورنہ میں ایک آنکھ سے دوسرا کام اور دوسری آنکھ سے تیسرا کام کرنے کے چکر میں نہیں ہوں۔ اس وقت صرف میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کی جیب پر میری کوئی نظر نہیں ہے۔ آپ اپنی دعاؤں کے ذریعے مجھے نواز دیں، ورنہ پھر مجبور ہو کر میں یہ 4 مصرے پڑھ دوں گا کہ مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے۔ دیکھتے ہیں کون مائی کا لال چپ رہتا ہے۔ کیا بات ہے۔ مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، اندھیرا کاٹ کر سورج نکلنے لگتا ہے، اور عجیب آپ ہیں خاموش ہو کے بیٹھے ہیں، نبی کے ذکر سے پتھر پگھلنے لگتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ عجیب آپ ہیں خاموش ہو کے بیٹھے ہیں، نبی کے ذکر سے پتھر پگھلنے لگتا ہے۔ ذرا پوری زندگی کے ساتھ بولیے یا رسول اللہ، اور محبت سے بولیے یا رسول اللہ۔ اور تقریر سننا ہے تو میری طرح رنگ میں آئیے، اور یہ 4 مصرے تمام علماء کی طرف سے پیش کر رہا ہوں۔ سنبھال لیجئے ان 4 مصروں کو کہ حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے۔ بول دیجئے ورنہ دوسرا مصرع برداشت نہیں ہوگا، مولوی کا لکھا ہوا ہے۔ حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے۔ کب تک نہیں بولیے گا؟ حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے، اور جبین کفر پر ہم نعرہ تکبیر لکھ دیں گے، اور ہمارے جسم میں ہر دم حسینی خون رکھتا ہے، جہاں پہ کربلا دیکھیں گے ہم شبیر لکھ دیں گے۔ زندہ باد زندہ باد۔ جہاں پہ کربلا دیکھیں گے ہم شبیر لکھ دیں گے۔ زندہ باد۔ حضرات آج میں پہلی بار آپ کے دیار محبت میں آیا ہوں، اور یہ گنہگار شاید پہلی بار اتنے باوقار علماء کرام کی موجودگی میں گفتگو کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہے۔ آج میری زبان کی زنگ بھی چھوٹ جائے، اور میرے فکر کی کھڑکیوں پہ جو کچھ تفکرات کی جالیاں پڑی ہوئی ہیں وہ جالیاں بھی ٹوٹ کر بکھر جائیں، منتشر ہو جائے، تاکہ میں اپنی تمام تر فکری وجود کے ساتھ آپ کی سماعتوں کے آنگن میں ڈیرا جمانے کی سعادتیں حاصل کر سکوں۔ حضرات بہت خوشی کی بات ہے کہ آج ایک اللہ کے ولی کا عرس ہے۔ بے شک بے شک۔ سبحان اللہ کہیے گا اسے جملوں میں۔ یہ بھی عجب اتفاق ہے کہ ہندوستان کے جس شہر سے گزریے کسی نہ کسی ولی کا مزار مل جائے۔ واہ واہ واہ۔ جس ضلع جس صوبے سے گزریے کہیں نہ کہیں ایک ولی کا مزار ضرور مل جائے۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ضرور مل جائے، بے شک۔ چاہے چادر چوری کرنے والے جتنے پیدا ہو جائیں، مگر چادر چڑھانے والوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہونے والی۔ زندہ باد زندہ باد۔ سچ ہے، چادر چرانے والے چاہے جتنے پیدا ہو جائیں مگر چڑھانے والوں کے اندر کمی نہیں ہو۔ ہمارا یہ ہندوستان ہے، ہمارا ہے۔ بے شک۔ یہ ہندوستان کسی کے باپ کا نہیں بلکہ ہمارا ہمارا ہے، ہمارا۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے یہ بھارت دیکھتے رہنا، ہمارا ہے ہمارا ہے یہ بھارت دیکھتے رہنا، رہے گی میرے خواجہ کی حکومت دیکھتے رہنا۔ اور وفاداروں کی صورت میں بہت غدار پھرتے ہیں، وفاداروں کی صورت میں بہت غدار پھرتے ہیں، بہت ماریں گے ان کو اعلیٰ حضرت دیکھتے رہنا، بہت ماریں گے ان کو اعلیٰ حضرت دیکھتے رہنا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میرے مطالعہ کی میز پر ایک کتاب آ گئی، حیرت و استجاب کے ساتھ میں اس کتاب کے ایک ایک صفحے کو پڑھنے لگا۔ بہت سوالات میرے ذہن و دماغ میں آئے۔ میں نے ہندوستان کے سائنسدانوں کی ایک میٹنگ طلب کی، ان کو بلایا اور ان سے سوال کیا ذرا دنیا کا نظام شمسی کیا ہے مجھے بتاؤ۔ میں اپنے علماء کی دعاؤں کا طالب ہوں، پوری دنیا کا نظام شمسی کیا ہے مجھے بتاؤ۔
دنیا کے سائنسداں سر جوڑ کر بیٹھے، بھارت کا سائنسداں بھی سر جوڑ کر بیٹھا اور دنیا کے نظام شمسی پر گفتگو ہونے لگی، اور گفتگو کرتے ہوئے دنیا کے تمام عقل مند سائنسدانوں نے بھارت کی شمولیت کے ساتھ بالاتفاق کہا، مولانا دنیا میں سورج مختلف زاویے سے طلوع ہوتا ہے اور مختلف زاویے پر غروب ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی ہے، ذرا وضاحت کرو اس کی۔ تو انہوں نے مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی کہ مولانا اگر بنگلہ دیش میں سورج 35 ڈگری پہ طلوع ہوتا ہے تو 78 ڈگری پہ غروب ہوتا ہے، اگر افغانستان میں 45 ڈگری پہ طلوع ہوتا ہے تو 80-82 ڈگری پر جا کر وہ غروب ہو جاتا ہے۔ مختلف ممالک کا نقشہ اور خاکہ سائنسداں پیش کرتے رہے، روس میں اتنی ڈگری پہ طلوع ہوتا ہے، اتنی ڈگری پر جا کر غروب ہوتا ہے، امریکہ میں اتنی ڈگری پر غروب ہوتا ہے، اتنی ڈگری پر جا کر طلوع ہوتا ہے، چین میں اتنی ڈگری پہ طلوع ہوتا ہے اور اتنے زاویے پر جا کر غروب ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے تمام ممالک کا خاکہ سائنسداں کھینچ رہے ہیں، اور بولتے بولتے جب بھارت کا نمبر آیا تو سائنسدانوں نے بالاتفاق کہا مولانا ہندوستان میں جو سورج طلوع ہوتا ہے تو 66 ڈگری پہ طلوع ہوتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو 92 ڈگری پہ غروب ہوتا ہے۔ میں دھکا مار کر کھڑا ہو گیا، کہا فیصلہ کر لو، آسان ہے، یہ میرا بھارت ہے، میرا۔ کہا کیسے؟ کہا 66 اللہ کا عدد ہے اور 92 محمد کا عدد ہے۔ بھارت میں نکلنے والا سورج صبح کو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور شام کو محمد الرسول اللہ۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر آئیں گے ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور ادھر بھی دیکھیے گا نکاح پڑھانے والے لوگ ہیں، ادھر اٹھ رہا ہے کہ نہیں یہ بھی دیکھ لیجئے گا۔ میری گستاخی یہ لوگ معاف کریں گے، ہماری جماعت کے اکابر علماء ہے، مگر ذرا سا تال میل پیدا کرنے کے لیے آپ کی مدد ضروری ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھائیے، میں نعرہ لگاتا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، مسلک اعلی حضرت، خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا سنی مسلمان، نعرہ تکبیر۔ اور 1 منٹ آپ اپنا ہاتھ اٹھا کر رکھیے، اسٹیج والے اپنا ہاتھ گرا دیں، آپ اٹھا کر رکھیے۔ حضرت میری گستاخی معاف، ذرا دیکھ لیجئے، یہ انڈین کا ہاتھ ہے، یہ بھارتی کا ہاتھ ہے، یہ جب جب اٹھا ہے زمانے میں انقلاب پیدا ہوا۔ اگر اسے بھگت سنگھ نے اٹھایا تو انقلاب پیدا ہوا، نہرو نے اٹھایا تو انقلاب پیدا ہوا، گاندھی نے اٹھایا تو انقلاب پیدا ہوا، پٹیل نے اٹھایا انقلاب پیدا ہوا، فضل حق نے اٹھایا انقلاب پیدا ہوا، ہدایت رسول نے اٹھایا انقلاب پیدا ہوا، عبد الحمید نے اٹھایا انقلاب پیدا ہوا، عثمان نے اٹھایا انقلاب پیدا ہوا۔ آج بھی انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ جب الیکشن کا زمانہ آتا ہے تم ہاتھ اٹھا لیتے ہو اور بٹن پش کرتے ہو تو کسی کو MLA بناتے ہو، کسی کو MP بناتے ہو، کسی کو پارلیمنٹ دیتے ہو، کسی کو اسمبلی دیتے ہو۔ آج سیف اللہ علی بھی ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہے، ارے دنیا دار کے نام پر اٹھاؤ تو اسمبلی مل جائے، احمد مختار کے نام پر اٹھا جنت کی گلی مل جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، زندگی کے ساتھ ارے واہ واہ، ایک رنگ میں آئیے، اور جلسہ ہے تو جلسے کو جلسہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جلسے کو جلسہ بنائیے۔ میں کچھ باتیں دینے کے موڈ میں آیا ہوں، جی جی اور میں شروع وہیں سے کروں گا جہاں سے میری پکڑ ہوئی۔ جی، میں اپنی گفتگو وہیں سے شروع کر رہا ہوں تاکہ میں اپنی تمام تر گفتگو کو یکجا کر کے آج آپ کی خدمت کرنے کا شرف حاصل کر سکوں۔ جی جی، دیکھیے علماء مجھے معاف کریں گے، اللہ فرماتا ہے کہ میرے رسول جو دیں اسے لے لو، میرے رسول جس سے منع کریں اسے چھوڑ دو۔ سبحان اللہ، آپ لوگ مجھ کو دیکھیے نا، مجھ کو دیکھیے، اس وقت سب سے خوبصورت میں ہوں یار۔ واہ واہ، کسی تاج محل میں ڈھونڈو گے تو مجھ سے اچھا نہیں ملے گا۔ بے شک بے شک، یہ میرا دعویٰ ہے اس وقت، واہ 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 واہ، اس لیے کہ میرا اپنا عقیدہ ہے، رضوی کھڑکھڑیا سنی مسلمان ہوں، میرا اپنا دعویٰ ہے
کہ 5 وقت کی اذان دے کر جب حضرت بلال خوبصورت لگ سکتے ہیں تو جب تک میں ذکر نبی کرتا رہوں گا میں بھی خوبصورت لگوں گا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اور اللہ. ویسے بھی حضرت پوری دنیا میں داڑھی ٹوپی والوں سے زیادہ خوبصورت تو آج تک پیدا ہی نہیں ہوئی. واہ 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 واہ، میں اپنا تجربہ بیان کر رہا ہوں. سبحان اللہ. داڑھی ٹوپی والوں سے خوبصورت قسم خدا کی سبحان میرے اللہ، حسن بہت کی انتہا ہے. واہ واہ. 10,000 آدمی کہیں چلا جائے ایک آدمی پلٹ کر نہیں دیکھے گا، مگر ہم تو اتنے خوبصورت ہیں حضرت. واہ کیا ہینڈسم ہے، وجی ہے، حسین ہے، شکیل ہے، معجبین ہے. پلین ہو، ٹرین ہو، بس ہو، یہاں سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں کہ سارے پیسنجر پلٹ کے دیکھتے ہیں کون آ رہا ہے. ہاں 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 یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ڈر کے مارے دیکھ رہا ہے. یہ کہو کہ ہم خوبصورت ہیں تو دیکھ رہا ہے. ہاں ہاں، واہ 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 واہ، ہم خوبصورت ہیں تو دیکھ رہا ہے. زندہ باد زندہ باد. بہت یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے ڈر کے مارے. ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ داڑھی ٹوپی بہت بڑے مسئلے کا حل ہے. ایک دم ٹینشن فری ہو جاؤ. جی. مجال ہے میری عمر بہت زیادہ نہیں ہے مگر ہمت ہے پورے ہندوستان میں جو مجھ کو کوئی بابو کہتا ہے. کوئی نہیں کہتا. واہ واہ واہ، ارے واہ زندہ. کوئی مجھ کو بابو کہہ ہی نہیں سکتا. یہ سنت نبی کا وقار ہے. ہاں 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 ہاں. میں جہاں جاؤں ہاتھ جوڑ کر بولے گا بابا. جب ایک سنت نے بابا بنا دیا، ہائے ہائے، واہ 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 زندہ باد. ایک سنت نے بابا بنا دیا. ہاں ابھی دلی جا رہا تھا میں ایک تقریر کرنے بائی ایئر کلکتہ سے سہارا ایئر ویز سے بس کے ذریعے جانا ہے پلین تک. میں ایئر بس کی جس سیٹ پر بیٹھا میں داڑھی ٹوپی والا، اگل بغل ایک پیسنجر بھی نہیں بیٹھا. کھڑا ہے مگر میرے اگل بغل نہیں بیٹھا. کیا بات ہے. واہ 8 آدمی کی سیٹ پہ اکیلے بیٹھا ہوں ایک دم راجا کی طرف. پرجا سے ہاتھ جوڑے سامنے کھڑی ہے. ٹھاٹ سے ایک دم میں کھڑا ہوں بیٹھا ہوں. اور سامنے ہی سیٹ پر ایک حضرت ایک سردار جی بیٹھے تھے. 4 آدمی کے سیٹ پہ 8 آدمی. سردار جی کو ایک دم چپکا دیا لوگوں نے. دم کھینچ رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں. بس سے اترے جب پلین پہ چڑھنے لگے تو سردار جی سے برداشت نہیں ہوا. انہوں نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا مولانا ایک سوال. میں نے کہا جلدی بولو. کہا مولانا تو بھی داڑھی والا میں بھی داڑھی والا، تیرے بغل میں کوئی نہیں بیٹھا، ہم کو دھسوڑ کے رکھ دیا. ہم نے کہا سردار جی معاف کرنا، ہم میں تم میں فرق ہے. بولا کیا؟ بولا ہم کھول کے رکھتے ہیں، تم لپیٹ کے رکھتے ہو. ارے زندہ باد زندہ باد. ہاں ہاں ہاں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام. زندہ باد زندہ باد. واہ واہ واہ. اس لیے ایک مزاج بنائیے، ایک ماحول بنائیے. میں گفتگو وہیں سے شروع کر رہا ہوں ہائے ہائے. جہاں میں نے پیپرا ماہی میں اپنی گفتگو سبحان اللہ. واہ میں وہیں سے شروع کر رہا ہوں تاکہ میں قدم سے قدم ملا کر آپ کے ساتھ چل سکوں واہ. اور میں اپنے علماء کی دعائیں لے سکوں. پھر میں اپنے آپ کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں مگر ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بول دیجئے یا رسول اللہ. اللہ فرماتا ہے میرے رسول جو دیں اسے لے لو، میرے رسول جسے منع کریں اسے چھوڑ دو. اسے چھوڑ دو. آج نبی کی عطاؤں کا گوہر لے کر یہ خادم آیا ہے. سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ میرا پیمبر کیسا ہے، ہاں ہاں ہاں. میرا نبی کیسا ہے. میرا نبی لاجواب، میرا نبی لاجواب. لاجواب، میرا پیمبر لاجواب. توجہ دیجئے گا. اگر کوئی بات پوچھوں، میری آواز سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ جی. میں نہیں سمجھ رہا ہوں مگر آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے. اگر کچھ بات پوچھو تو ناراض مت ہوئیے گا. میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں گفتگو وہیں سے شروع کروں گا، اس لیے وہیں سے شروع کر رہا ہوں مگر تقریر وہی نہیں کروں گا. تقریر وہی نہیں کروں گا، گفتگو وہیں سے شروع کروں گا. یہ بتائیے کبھی آپ لوگوں نے ایسی غلطی کی ہے کہ لڑکا پیدا نہ ہوا ہو مگر اسکول کا ماسٹر ہو گیا ہو؟ ارے چپ مت رہو، جواب دو. نہیں نا؟ بولو. چپ رہو گے تو ہم کو شک ہوگا کہ یہ حادثہ ہو گیا. بولو ایسی غلطی نہیں نہ ہوئی؟ نہیں. لڑکا پیدا نہ ہوا ہو مگر سومو کا ڈرائیور ہو گیا ہو. لڑکا پیدا نہ ہوا ہو مگر کسی پروجیکٹ کا انجینئر ہو گیا ہو. لڑکا پیدا نہ ہوا ہو مگر کسی کالج کا لیکچرر اور پروفیسر ہو گیا ہو. لڑکا پیدا نہ ہوا ہو مگر کسی ہاسپٹل کا ڈاکٹر ہو گیا ہو. نہیں، ممکن بھی نہیں ہے، ایسا ہو بھی نہیں سکتا. اس لیے کہ علماء کہتے ہیں، علم کہتا ہے کہ پہلے آدمی، علم بعد میں، وجود پہلے، مرتبہ بعد میں، آدمی پہلے، فصاحت بعد میں، آدمی پہلے، بلاغت بعد میں، آدمی پہلے، لیاقت بعد میں، آدمی پہلے، بزرگی بعد میں.
آدمی پہلے، مرتبہ بعد میں، آدمی پہلے، احترام بعد میں، آدمی پہلے، اکرام بعد میں، آدمی پہلے، فضیلت بعد میں، آدمی پہلے، رفعت بعد میں۔ ذہن کو قریب کیجئے گا، ایک دم میرے قریب کیجئے گا۔ سیف اللہ علیمی پہلے، مقرر بعد میں، مائک پہلے، آواز بعد میں، ہیلوجن پہلے، روشنی بعد میں، شامیانہ پہلے، جلسے گاہ بعد میں، آسمان پہلے، سورج بعد میں، چاند پہلے، جمال بعد میں، زمین پہلے، سبزی کا مخمل بعد میں، سبز مخمل کا بچھونا بعد میں، یہ کھوٹے کھمبے پہلے اور شامیانے کا وجود بعد میں۔ ذہن کو قریب کیجئے گا، آنکھ پہلے، چشمہ بعد میں، سر پہلے، ٹوپی بعد میں، چہرہ پہلے، داڑھی بعد میں، کان پہلے، سماعت بعد میں۔ ایک دم ذہن کو اور قریب کیجئے، محدث اعظم سید احمد پہلے، محدث اعظم بعد میں، عبدالعزیز پہلے، حافظ ملت بعد میں، حبیب الرحمن پہلے، مجاہد ملت بعد میں، مصطفیٰ رضا پہلے، مفتی اعظم بعد میں، احمد رضا پہلے، اعلیٰ حضرت بعد میں، علاء الدین پہلے، صابر پیا بعد میں، نصیر الدین پہلے، چراغ دہلوی بعد میں، نظام الدین پہلے، محبوب الہی بعد میں، قطب الدین پہلے، بختیار کاکی بعد میں، معین الدین پہلے، غریب نواز بعد میں۔ اور آگے بڑھو، عبد القادر پہلے، غوث اعظم بعد میں۔ اور آگے بڑھو، حسین پہلے، شہید اعظم بعد میں، اکبر پہلے، قربانی بعد میں، اصغر پہلے، شہادت بعد میں، عباس پہلے، علم بردار بعد میں۔ اور آگے بڑھو، ابو بکر پہلے، صدیق بعد میں، عمر پہلے، فاروق بعد میں، عثمان پہلے، ذوالنورین بعد میں، علی پہلے، اسد اللہ بعد میں، خالد پہلے، سیف اللہ بعد میں۔ اور آگے بڑھو، آدم پہلے، صفی اللہ بعد میں، نوح پہلے، نجیح اللہ بعد میں، ابراہیم پہلے، خلیل اللہ بعد میں، اسماعیل پہلے، ذبیح اللہ بعد میں، موسیٰ پہلے، کلیم اللہ بعد میں، عیسیٰ پہلے، روح اللہ بعد میں۔ مگر میرا رسول ایسا جو رسول اللہ پہلے ہے، آمنہ کا بیٹا بعد میں ہے، عبداللہ کا در یتیم بعد میں ہے، اور زمانے کو پیغام دے رہا ہے۔ سب لینے آتے ہیں، مصطفیٰ دینے آتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ، سبحان سے اللہ۔ پہلے میرے نبی کی عظمت دیکھا، اب نبی کی عطاؤں کو دیکھتے رہیے۔ میں دھیرے دھیرے آپ کے حوالے چلوں گا۔ دیکھیے میں انگریزی ایک دم نہیں جانتا، بہت دور ہوں اس سے۔ اتنا صرف جانتا ہوں کہ اسٹیشن کا نام اور ٹکٹ پر اسٹیشن کا پتہ پڑھ لیتا ہوں اور نوٹ سمجھ لیتا ہوں یہ کتنے کی ہے۔ زیادہ انگریزی نہیں جانتا۔ میرے لڑکے نے مجھے موبائل دیا ایک دم نیا، کہا ابا لے جائیے، ایک دم نیا سیٹ ہے، بہت مزہ آئے گا چلانے میں۔ میں جب یہاں پہنچا، نیا سیٹ ہے، فل چارج کر دیا، پیسہ بھی ٹھیک ہے، سم کی ویلیڈیٹی بھی ٹھیک ہے، موبائل چالو کیا، نیٹ ورک آ ہی نہیں رہا۔ گھنٹوں پریشان الٹ پلٹ کرتا رہا مگر نیٹ ورک آ ہی نہیں رہا۔ جب تک جاوید صدیقی صاحب آ گئے، میں نے کہا رے بڑے بھائی یہ پرابلم ہے، یہ مشکل ہے، یہ کٹھن گھڑی آ گئی، ذرا مسئلے کا حل کرو۔ کہا کیا کروں؟ کہا یہ میرا موبائل نیا سیٹ، یہ نیٹ ورک آ ہی نہیں رہا۔ انہوں نے الٹ پلٹ کے دیکھا، 5 منٹ کے بعد کہتے ہیں بھائی صاحب سیم کہاں ہے؟ واہ واہ واہ، تب مجھے خیال آیا، میں نے اپنی جیب پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا رے بھائی سیم تو جیب میں ہے۔ کہا قیامت تک نیٹ ورک نہیں آئے گا، قیامت تک نیٹ ورک نہیں آئے گا۔ ہم نے کہا کب نیٹ ورک آئے گا؟ بولا سیم باہر رہنے سے نیٹ ورک نہیں آئے گا، سیم اندر رہے تو نیٹ ورک آئے۔ میں نے کہا وارے میرے اعلیٰ حضرت، آج فیصلہ ہو گیا، پورے بھارت میں گھومیں گے اور دیکھیں گے جس کا سیم باہر ہو گیا سمجھیں گے نیٹ ورک فیل ہو گیا، اور جس کا سیم اندر ہے اس کا نیٹ ورک کام کر رہا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ آپ کا نیٹ ورک ہے کہ نہیں کام کر رہا ہے کہ نہیں؟ بولو نا بھائی، آپ لوگوں کا نیٹ ورک کام کر رہا ہے تو آپ لوگ اپنا نیٹ ورک چلاتے رہیے۔ میرے نبی کی طرح ہے، بدعقیدوں سے بڑا جھوٹا تو آج تک روئے زمین پہ کوئی پیدا نہیں ہوا، کوئی پیدا نہیں ہوا۔ بتاؤ بدعقیدوں میں کوئی لولا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی۔ لنگڑا؟ جی۔ اندھا؟
کانا، بہرا، موٹا، دبلا، پتلا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اتنا بڑا جھوٹا حضرت. لنگڑا بھی کہتا ہے نبی ہماری طرح، للہ بھی کہتا ہے نبی ہماری طرح، کنوا بھی کہتا ہے نبی ہماری طرح. پہلے پوری برادری مل کے فیصلہ تو کر کس کی طرح پہلے پوری برادری مل کے تو فیصلہ کر کس کی طرح. نبی کسی کی طرح نہیں. پیار سے بول دیجئے ذرا سبحان اللہ. میں ایک بات ذہن پہ آ رہی ہے، میں اپنے علماء کی خدمت میں اسے بطور تبرک پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں. اگر نبی کی عظمتوں کو دیکھنا ہے تو دیکھو. میں حج بیت اللہ پر گیا. سبحان اللہ. میں حج بیت اللہ پہ گیا اور نقلی بات نہیں بول رہا ہوں، اصلی مال بول رہا ہوں. ہاں. میں حج پر گیا، حج سے واپس آیا، علامہ صاحب نے مجھے پکڑا، کہا اے مولانا میری جماعت کے چھوٹے تو ہو مگر مدینہ دیکھ کے آ رہے ہو، ذرا بتاؤ تو گنبد خضرا کیسا ہے؟ میں نے دیکھا تھا بتا دیا. جنت البقیع کی دیوار کیسی ہے؟ میں نے دیکھا تھا بتا دیا. باب السلام کیسا ہے؟ میں نے دیکھا تھا بتا دیا. باب جبریل کیسا ہے؟ میں نے دیکھا تھا بتا دیا. اصحاب صفہ کا چبوترا کیسا ہے؟ میں نے دیکھا تھا بتا دیا. پھر پلٹ کر گئے، تو نے طواف کعبہ بھی کیا ہے؟ کہا ہاں. کا رکن عراقی کیسا ہے؟ میں نے دیکھا تھا بتا دیا. رکن شمالی کیسا ہے؟ میں نے دیکھا تھا بتا دیا. رکن یمانی کیسا ہے؟ میں نے دیکھا تھا بتا دیا. میزاب رحمت کیسا ہے؟ میں نے دیکھا تھا بتا دیا. حتیم کیسا ہے؟ میں نے دیکھا تھا بتا دیا. مطاف کیسا ہے؟ میں نے دیکھا تھا بتا دیا. حجر اسود کیسا ہے؟ میں نے دیکھا تھا بتا دیا. صفا و مروہ کیسا ہے؟ میں نے دیکھا تھا بتا دیا. مینا کی وادی کیسی ہے؟ میں نے دیکھا تھا. میں نے بتا دیا. عرفات کا میدان کیسا ہے؟ میں نے دیکھا تھا بتا دیا. مجھ سے سوالات ہو رہے ہیں اور میں دیکھ کر سارا جواب دے رہا ہوں. جنت المعلا کی زمین ایسی ہے، خدیجۃ الکبریٰ کا مزار ایسا ہے، سیدہ فاطمہ کا آشیانہ ایسا ہے، سر حسین کا مقبرہ کہاں ہے، دائی حلیمہ کا روضہ کہاں ہے، عثمان غنی کا مزار مقدس کہاں ہے، ساری کیفیت میں بتا رہا ہوں. ہر انسان جو نہیں دیکھا ہے دیکھنے والے سے معلومات اکٹھا کرتا ہے، دیکھنے والے سے معلومات جمع کرتا ہے، دیکھنے والے سے معلومات ضرور اکٹھا کرتا ہے. اب ذرا آؤ دنیا سے اٹھ کر چلو مکہ کی وادی میں چلو. مکہ کی سرزمین ہے. ابو بکر ایک طرف کھڑے ہیں، عثمان ایک طرف کھڑے ہیں، عمر ایک طرف کھڑے ہیں، علی ایک طرف کھڑے ہیں، طلحہ ایک طرف کھڑے ہیں، عبد الرحمن ایک طرف کھڑے ہیں، ابو ذر ایک طرف کھڑے ہیں، ابو عبیدہ ایک طرف کھڑے ہیں. اور میرے پیغمبر نے مسکرا کر کہا اے میرے صحابہ مبارک ہو، میں معراج پر سے پلٹ کے آ رہا ہوں. تب حضرت ابو بکر نے کہا ہوگا یا رسول اللہ معراج پر گئے تھے، کیا کیا آپ نے دیکھا؟ تو نبی نے فرمایا میں نے جنت دیکھی ہے. حضرت ابو بکر نے کہا ہوگا یا رسول اللہ جنت کیسی ہے؟ نبی نے بتا دیا جنت ایسی ہے، کوثر ایسا ہے، رضوان ایسے ہیں، غلمان ایسی ہیں. تمام چیزوں کو میرے نبی نے نقشہ کھینچ کر بتایا. یا رسول اللہ کا کشا کیا ہے؟ پیغمبر نے کہا میرے پیروں کا نشان ہے. ستاروں کا جمال کیا ہے؟ کہا میرے رخسار کی جھلک ہے. چاند کا حسن کیسا ہے؟ کہا میرے چہرے کا اترن ہے. کہا یہ سورج کی تابانی کیسی ہے؟ کہا میرے طلبوں کی خیرات لے کر جگمگا رہا ہے. پیغمبر ہر چیز کو بتا رہے ہیں. صحابہ پوچھ رہے ہیں، اے ابو بکر پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ آسمان کیسا ہے؟ نبی نے بتا دیا. یا رسول اللہ عرش کیسا ہے؟ نبی نے بتا دیا. یا رسول اللہ سدرہ کیسا ہے؟ نبی نے بتا دیا. یا رسول اللہ لوح کیسی ہے؟ نبی نے بتا دیا. یا رسول اللہ لوح محفوظ کیسی ہے؟ نبی نے بتا دیا. قلم کیسا ہے؟ نبی نے بتا دیا. کرسی کیسی ہے؟ نبی نے بتا دیا. اب اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اے صحابہ سنو سنو، صرف میں نے جنتی نہیں دیکھا اور صرف میں نے کائنات کا ذرہ ذرہ ہی نہیں دیکھا، بلکہ صحابہ کے سامنے نبی مسکرا کر کہتے ہیں اے صحابی میں نے خدا کو بھی دیکھا ہے، میں نے خدا کو بھی دیکھا ہے. اب ذرا محبت کی نظر سے سوچنا. صحابہ نے گھیر کر کہا ہوگا یا رسول اللہ جنت کیسی ہے؟ آپ نے بتایا. آسمان کیسا ہے؟ آپ نے بتایا. دیار نور کیسا ہے؟ آپ نے بتایا. فلک کی تابانی کیسی ہے؟ آپ نے بتایا. فلک کی وسعت کیا ہے؟ آپ نے بتایا. عرش کا مقام کیا ہے؟ آپ نے بتایا. سدرہ کی بلندی کیا آپ نے بتایا. آپ خدا کو بھی دیکھ کر آ رہے ہیں. پیغمبر نے کہا ہاں اے ابو بکر میں اپنے رب کو دیکھ کر آ رہا ہوں. اے صحابی اپنے خدا کو دیکھ کے آ رہا ہوں. تب صحابہ نے محبت سے کہا ہوگا یا رسول اللہ
अल्लाह बताइए ना खुदा कैसा है, खुदा को देखा है तो खुदा कैसा है। तो नबी ने एक जवाब दिया होगा, ए अबू बकर कैसे बताऊं, कोई वैसा हो तब ना बताऊं कैसा है, खुदा की तरह तो कोई नहीं है। मगर मोहब्बत करने वालों का रिश्ता मोहब्बत आगे बढ़ रहा है और सवालात हो रहे हैं, या रसूल अल्लाह बता दीजिए। उधर से उस्मान कहते हैं या रसूल अल्लाह बताइए ना खुदा कैसा है, उधर से अली कहते हैं या रसूल अल्लाह बताइए ना खुदा कैसा है, उधर से बिलाल कहते हैं या रसूल अल्लाह बताइए ना खुदा कैसा है। जब तमाम तरफ से सवालात होने लगे तो नबी ने सर झुकाया है और सर उठाकर कहा, खुदा के बारे में पूछ रहे हो और खुदा को देखना चाहते हो तो सुनो, मन रानी फकत राल हाथ, जिसने मुझको देखा उसने मेरे खुदा के जलवों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुकद्दस, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। अब बताओ, जब रसूल की तरह कोई नहीं, तो अगर आज कोई कहे कि हम रसूल की तरह हैं तो इतना बड़ा पागल खोजने से मिलेगा। आजकल तो एक और पागल पैदा हो गया है हिंदुस्तान में, हाँ? जो अपनी बपौती एकदम गर्दन में टांग के घूम रहा है, हाँ? एक और पैदा हो गया, डॉक्टर जाकिर खलनायक, हाँ? नायक नहीं, नालायक, हाँ? इतना बड़ा बदमाश और हरामखोर हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ। क्या बात है। उसका नेट की तकरीर मेरे मोबाइल में लोड है, मेरे कंप्यूटर पे उसकी तकरीर के चंद इक्तसाबात लोड है। उस कमबख्त ने तकरीर किया था कि यजीद बरहक है, हुसैन नाहक है। एक आदमी कलकत्ता में मुझको रोका, कहा मौलाना देखिए ना वैसे ही से बोल रहा, बोलने दो, ठीक तो बोल रहा, बोला आप भी उसकी तरफदारी करते हैं क्या? तरफदारी का नाम लेगा तो टेटुआ दबा देंगे। हमने ये कहा वो ठीक बोल रहा है, तरफदारी हम नहीं करते। कैसे ठीक बोल रहा है, यजीद को सच्चा बोल रहा है, एकदम ठीक बोल रहा है। बोला कैसे ठीक? बोला हर बेटा को हक है अपने बाप की तारीफ करने। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। हर बेटा को हक है अपने बाप की तारीफ करे। हम हुसैन की औलाद हैं, हुसैन का जिक्र करते हैं, वो यजीद का बच्चा है, यजीद का जिक्र। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। हिम्मत है तो 10 मुहर्रम को कलकत्ता आ जाए, कलकत्ता आ जाए, छोटा छोटा नाबालिग लड़का लोग बता देगा कि हुसैनी कैसे होते हैं। क्या बात है, सच है। हुसैनी कैसे होते हैं बता देंगे। भागा 15 दिन पहले ही भागा है कलकत्ता से, 10 मिनट के बाद ही भाग गया। ऐसे लोग पैदा हो गए जो अकीदे पर ठोकरे मार रहे, उर्स कर रहे हैं। कहां से साबित है? अबे ये सब सबूत तुमको दें, हम तुम्ही को सबूत देते रहेंगे तो बंदगी हम कब करेंगे? क्या बात। तू मेरा मावा मल्ला थोड़ी है, सबूत चाहिए तुमको तो पढ़ मदरसा में। हाँ वाह वाह वाह, अरे वाह। मदरसा में पढ़, किताब में सबूत खोल। हम सुन्नी मौलवी से क्या मांगता? बोला नहीं कहीं नहीं है। अबे अंधे कहीं नहीं है। सुनो, मखदूम बिहारी की किताब मखज़नुल मारिफ, उस किताब में लिखते हैं कि अल्लामा ज़ाहिदी ने कुरान की अरबी में तफसीर लिखी और तफसीर मुकम्मल करने के बाद अपने मुरीद को दिया, ले जाओ इस तफसीर को ले जाकर दरिया में फेंक देना। मुरीद ने दरिया में फेंका नहीं, इतनी कीमती तहरीर है, ले जाकर अपने घर की अलमारी में बंद कर दिया। सुबह होकर गया है, पीरो मुर्शिद अल्लामा ज़ाहिदी फरमाते हैं, ऐ बेटे मैंने दरिया में डुबाने को कहा था, तूने अपने घर की अलमारी में क्यों बंद किया है? अबे नबी के इल्म का मुहासबा करने वाले पहले वली के इल्म का मुशाहिदा कर ले। वली बोल रहा है कि तूने अलमारी में क्यों बंद किया है? कहा हुजूर बड़ी कीमती तहरीर है, क़यामत तक के लोग हिदायत पाते रहेंगे। कहा क्या मैंने तुमको बर्बाद करने के लिए थोड़ी दिया था, मैंने तरीका बताया था। जाओ फिर आज लेकर जाओ, दरिया के किनारे जाना, मेरी किताब को हाथ में लेकर दरिया के पानी के करीब करना। उस पानी के अंदर से 2 हाथ नमूदार होंगे, उन हाथों में मेरी किताब को दे देना। जब वो हाथ गायब हो जाए तो भागकर घर मत आना, बल्कि उसी दरिया के किनारे रहना। थोड़ी देर के बाद वो दोनों हाथ बाहर निकलेगा, उसमें मेरी
تیری کتاب ہوگی، اس کتاب کو لے کر تو میرے پاس آنا۔ اب مرید دوسرے دن ایسا ہی کیا، درود پڑھ رہا ہے اور کتاب لے کر ساحل پہ کھڑا ہے۔ اچانک دو ہاتھ نمودار ہوئے، ہاتھوں میں کتاب کو دے دیا گیا۔ چند گھنٹوں کے بعد پھر وہ ہاتھ نمودار ہوئے اور کتاب کو واپس کیا۔ اب مرید ایک ایک ورق پلٹ رہا ہے، یہ کتاب پانی میں گئی تھی، یہ کاغذ پانی میں گیا تھا، یہ تحریر پانی میں گئی تھی، یہ روشنائی پانی میں گئی تھی، مگر ایک نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا تھا، کاغذ پہ پانی کا اثر بھی نہیں پڑا تھا۔ مسکراتا ہوا آگے بڑھا ہے، اپنے استاد اور پیر کی خدمت میں پیش کیا۔ علامہ زاہدی نے اس تفسیر کے ایک ایک ورق کو کھولنا شروع کیا اور جگہ جگہ رک کے مسکرا رہے ہیں اور قلم سے کچھ لکھ رہے ہیں، جگہ جگہ رک کر دیکھ رہے ہیں اور قلم سے کچھ بڑھا رہے ہیں۔ مرید حیران و پریشان ہو کر کہتا ہے، سرکار معمہ سمجھ میں نہیں آیا، میں اپنے علماء کی توجہ چاہوں گا۔ علامہ زاہدی کہتے ہیں، مجھ کو اپنے علم پر بھروسہ نہیں تھا کہ میں نے کتاب صحیح لکھی ہے کہ نہیں، اس لیے اصلاح کے لیے میں نے حضرت خضر کے ہاں بھیجا تھا، اور جو ہاتھ تھے وہ حضرت خضر کے تھے، انہوں نے جگہ جگہ اصلاح کر کے بھیجا ہے۔ اللہ مخدوم بہاری فرماتے ہیں، اسی تفسیر زاہدی کے حاشیے پر لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کے وصال کے تیسرے دن مدینہ کے تمام باشیوں کو کھانا کھلایا، اور جب صحابہ نے پوچھا، اے ابو بکر یہ کیسی دعوت ہے، تو حضرت ابو بکر نے کہا، یہ میرے پیغمبر کا عرس منایا جا رہا ہے، یہ میرے پیغمبر کا عرس منایا جا رہا ہے۔ عرس منانا یہ برئی کی آمد رضا کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ مدینے کے ابو بکر کا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ عرس منائے تو کیوں نہ منائے؟ توجہ دیجیے، ایک بات ذہن پہ آ گئے، میں اس کو بھی صاف کرتا چلوں، پھر میں آپ کے قریب آ جاؤں۔ بغیر عرفات میں قیام کیے کوئی حاجی ہو جائے گا؟ نہیں نہ ہوگا۔ قیام عرفات کا مقصد کیا ہے؟ 300 برسوں کے بعد حضرت آدم نے حضرت حوا سے ملاقات کی، تو یہ ملاقات خدا کو اتنی پیاری لگی کہ اللہ نے کہا، میرے بندو جب جب ان تاریخوں میں آیا کرو تو آدم و حوا کی طرح اکٹھا ہو کر مجھے یاد کرو، اکٹھا ہو کر یاد کرو۔ اب بتاؤ، آدم نبی ہے، حوا نبیہ نہیں ہے، آدم پیغمبر ہے، حوا پیغمبر نہیں ہے، مگر آدم نبی ہے، حوا ولیہ تو ہے۔ کیا پتا چلا ایک نبی ولی سے ملاقات کر رہا ہے یا ایک ولی نبی سے ملاقات کر رہا ہے، تو خدا کو اتنا پیارا لگا کہ ہر سال حاجیوں کو کہا، اپنے بندے کو کہا، اس منزل پر اکٹھا ہو کر آدم و حوا کا جشن مناؤ اور مجھے یاد کرو۔ اب بے بڑا مبالغہ سیف اللہ علیمی کہہ رہا ہے، یہ ذمہ دار علماء بیٹھے ہیں، قبر میں جب ہم مومن کو لٹاتے ہیں فرشتے آ کے سوال کرتے ہیں، اور جب تیسرا سوال ہوتا ہے اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے، تو مردہ کہتا ہے، مومن مردہ کہتا ہے، یہی تو میرے رسول ہے، یہی تو مختار دو عالم ہے، یہی تو معلم کائنات ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں، نم کا نومتی الوروس، سو جاؤ جیسے دنیا میں دلہن سوتی ہے۔ اب بتاؤ، عرفات میں ولی کی ملاقات نبی سے ہو رہی ہے تو ہر سال جشن منایا جا رہا ہے، قبر میں بھی تو ولی کی ملاقات نبی سے ہو رہی ہے، مومن کی ملاقات پیغمبر سے ہو رہی ہے۔ اس تاریخ پر ہم جشن نہ منائے تو کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ بھاگیے مات، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، ورنہ پچھتائیے گا۔ 15 منٹ اور باقی ہمارے ہاتھ میں، جی لگا کے پہلے سبحان اللہ کہیے نا، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ہاں، کیا کرو گے عرس منا کر؟ نبی نے تو یہ نہیں دیا، کاہے بیچتے ہو پہنچاتے ہو؟ دیکھیے ہم لوگ کمپنی فرماتا ہے، میرے رسول جو دے اسے لے لو، اور میرے رسول جس سے منع کرے اسے چھوڑ دو۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، پورا مجمع بولے نا سبحان اللہ۔ سنو، نبی کی ایک سنت کی کرامتیں دیکھو
اور ایک سنت کا فیضان دیکھو، پوری زندگی کی عبادت اپنی جگہ پر، ولیوں کی کرامتوں کے ہم کیوں گن گاتے ہیں؟ امام احمد رضا کا دامن پکڑ کر کیوں چل رہے ہیں؟ سرکار مفتی اعظم ہند کا دامن پکڑ کے کیوں چل رہے ہیں؟ سرکار مفتی اعظم ہند کی کھلی کرامت کا گواہ تو میں خود بنا ہوں کہ جب 1978 میں حضرت سرکار مفتی اعظم ہند مبارک پور الجامعۃ الاشرفیہ گئے، اس وقت میں رابعہ جماعت کا طالب علم تھا، سرکار مفتی اعظم ہند گئے ہیں، ہر طالب علم قدموں پہ نثار ہو رہا ہے، ہر طالب علم لوٹ پوٹ کر رہا ہے، سرکار نوازش ہو جائے، آقائے نعمت کرم کی نگاہ ہو جائے، مگر پرولیا ضلع کا ایک میرا ساتھی ہے، کلاس فیلو ہے، 1000 کوشش کیا مگر دھکے کھا کر وہ جماعت سے باہر ہو جاتا تھا، وہ پوری کوشش کرنے کے بعد بھی نہ ہاتھ کا بوسہ لے سکا، نہ قدم کا بوسہ لے سکا، رات گزر گئی، دن گزر گیا، جب صبح آئی ہے تو سرکار مفتی اعظم ہند نے اس وقت کے ناظم اعلیٰ قاری محمد یحییٰ کو آواز دیا ہے کہ قاری صاحب آپ کے عربی یونیورسٹی میں بنگال کے ضلع پرولیا کا ایک طالب علم ہے جس کا نام محمد امین ہے، وہ درجہ رابعہ میں پڑھتا ہے، ذرا اس کو کہیے غسل کر کے میرے پاس آئے۔ ایک خبر تھی جو ایک دم پیٹرول کی طرح پورے یونیورسٹی میں خبر پھیل گئی کہ سرکار مفتی اعظم ہند نے بغیر بتائے ہوئے طالب علم کا نام بتایا ہے، وہ لڑکا دولہا بن کر چلا ہے، نہلا کر سج کر سور کر چلا ہے، ہزاروں طلبہ کا ہجوم چلا ہے۔ حضرت آقائے نعمت سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں، اے بیٹاؤ میرے ہاتھ کو چومو چومو، تم نے کل بہت کوشش کیا تھا مگر میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اپنا ہاتھ میں تیرے ہاتھ میں دوں، اس لیے کہ 12 دنوں سے تمہیں بخار لگا تھا اور بخار کے عالم میں ہی تیرے کپڑے میں پیشاب کا قطرہ ٹپک گیا تھا اور تو نے غسل نہیں کیا تھا، اور مفتی اعظم پاک مفتی اعظم ناپاک وجود کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا تھا، آج تو نے غسل کیا ہے تو میں اپنا ہاتھ تیری طرح بڑھا رہا ہوں۔ اب بتا جب نبی کے غلاموں کا یہ حال ہے تو نبی کے امام کا کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند عرص مقدس۔ آپ غور کریں بس ایک سنت کی بات، میں نے کتابوں میں پڑھا نا، 1157 کی ایک تاریخ اٹھائیے نا، سلطان صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں بخار لگ گیا، پیچھے ہٹ گئے، دوسرے کو کمانڈر بنا، مگر میدان مجاہد کی نظر میدان پہ رہے گی کہ نہیں؟ بولیے تو کچھ بولو نا بھائی، ہاں وہ بولو نا، اتنی جلدی گھبرا گئے، رہے گی کہ نہیں مجاہد کی نظر؟ ایک دن 2 دن 3 دن خبر نہیں آئی تو ایک چوتھے دن دوڑ کے پہنچ گیا میدان جنگ کہ میرے سارے سپاہی کٹ تو نہیں گئے مگر جس مورچے پہ نگاہ ڈالی۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ لوگ دعا کرتے ہیں نا، میں اس وقت ساری پریشانی حضرت میں بھول چکا ہوں، میں جان رہا ہوں کہ میں آپ کی کسوٹی پہ کھڑا نہیں اتر رہا ہوں، مگر یہ میرا اپنا مزاج ہے کہ میں آپ کی کسوٹی پہ اترنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، میں اسلام کی کسوٹی پہ اترنے کے لیے پیدا ہوا ہوں، بس اس کی دعا کریں، آپ لوگ دعا کریں۔ ذرا سا پھر بات کو یاد کرائیے، ذرا محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ چوتھے دن جب پہنچے تو دیکھا سب مجاہد اپنی جگہ ڈٹا ہوا ہے، سبحان اللہ انہوں نے کہا۔ شام ہوئی کہا، رے 4 دن سے تم لڑ رہے ہو، جیت کیوں نہیں ملی؟ کہا حضور کوشش تو کرتے ہیں، کامیابی نہیں ملتی تو کیا کرے؟ کہا توبہ کرو۔ کہا کیوں؟ کہا مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ کوشش کرے اور کامیاب نہ ہو، یہ جب کوشش کیا ہے تب کامیاب ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ سپاہیوں نے سر جوڑا، کہا حضور ایک غلطی تو اور ایک آقا، کہ دشمن اتنا بڑا شیطان خبیث مردود لعین حمان فرعون شداد کیا ہے، وہ صبح سویرے حملہ کرتا ہے، بڑی مشکل سے ہم لوگ انگلی مار کے وضو کرتے ہیں، ایک گروپ نماز پڑھتا ہے، دوسرا حفاظت کرتا ہے، پھر وہ نماز پڑھتا ہے تو ہم حفاظت کرتے ہیں۔ حضور 4 دن ہو گئے ہم لوگوں نے مسواک نہیں کیا ہے۔ ولی کا نبی کو ناپنے والے پہلے ولی کی بارگاہ میں۔ حضرت سلطان صلاح الدین نے آنکھوں کو بند کیا، کہا کل میدان جنگ میں میں رہوں گا، سبحان اللہ۔ وضو کر لینا، مسواک مت کرنا، نمازیں پڑھ لینا، مسواک مت کرنا۔ دن چڑھے آئے کا سپاہیوں تیاروں کا ہر عبادت سے فارغ ہو گئے، کہا چلو میدان جنگ میں۔ اب سپاہی جب اسلحہ خانے کی طرف چلے تو سلطان نے ڈانٹ دیا، خبردار کوئی تلوار نہیں اٹھائے گا، نیزہ بلم بھالا نہیں اٹھائے گا۔ سپاہی سکتے میں آج پٹوائیں گے، کہا سکتے
بولا کیسے میدان جنگ میں کہا خالی ہاتھ چلو، صرف تمہارے ہاتھ میں ایک مسواک ہونی چاہیے بس. ہیں؟ مسواک 42 بھر کی لے کے سپاہی چلے 27,000. کہا حضور آرڈر. کہا لائن لگا کے بیٹھ گیا، ایک دم سیدھی لائن گئے. 27,000 بیٹھ گئے. بولا اب کیا کریں؟ کہا ایک ساتھ سب اپنے منہ پہ ہاتھ چلاؤ. دانت پہ لگے سب مسواک چلانے ایک ساتھ. ادھر دشمن کے کمانڈر نے اپنے جاسوس کو کہا 4 دن سے مار رہے مسلمانوں کو، ایک دم 1 انچ نہیں ہٹتا، آج رگید رگید کے ماریں گے، ایک دم کھیرے ککری کی طرح سلاد بنا دیں گے، چلو پتہ لگاؤ کس حال میں. جاسوس آیا، دور ہی سے اسے دیکھا، یہ پریکٹس کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، جنگ کا یہ آئٹم حضرت کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. ہکا بکا یہ میدان جنگ میں پریکٹس کا کون سا عمل ہے؟ اور قریب آیا، ایک دم دیہاتی دوربین لگایا، آنکھ کو گھیر کے دیکھا، نہ جانے کفر کے دماغ نے کیا فیصلہ کیا. اپنے گھوڑے کو ایڑ لگایا، دوڑا بدوڑا پہنچا. کہا سردار کلیان چاہتے ہیں تو بھاگیے ورنہ خیریت نہیں ہے. بولا کیا ہوا؟ کہا مسلمان کل تک صرف غصہ میں تھا، تلوار چلا رہا تھا، آج بہت غصہ میں ہے. بولا کیا کر رہا ہے؟ اتنا غصہ میں ہے آج دانت کو تیز کر رہا ہے، جو پکڑائے گا کچا چبا جائے گا، ہڈیوں سمیت کو گڑا کے رکھ دے گا. کبھی ظالم کہیں دانتوں کو تیز کیا جاتا ہے؟ یقین نہ ہو تو چل کر دیکھ لو. کفر کے آشیانوں میں زندگی کو گھٹن کے ساتھ جینے والے وجود یہ نہیں جانتے تھے مسواک کی نورانی کیفیت کیا ہے. جب کمانڈر بھی آیا ہے اور آنے کے بعد مسواک کی جلوہ سوانیاں دیکھا ہے، پلٹ کر گیا. کا سپاہیوں بھاگو، لوہے کی تلوار کو لوہے کے ڈھال پہ روکو گے، دانت کے وار کو کہاں روکو گے؟ اس کے لیے کوئی اسلحہ نہیں. چلو پریکٹس کر کے آئیں گے. 2 منٹوں میں دشمن سے میدان خالی ہو گیا. سلطان جوش میں اپنے گھوڑے پر چڑھے ہیں اور ٹنکے کی چوٹ پر اعلان کرتے ہیں سپاہیوں گوارنا، میدان جنگ میں فتح تمہاری طاقت نے نہیں دیا، نبی کی سنت نے دے دیا ہے، نبی کی پیروی نے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، عرس مقدس، نبی کی پیروی نے دے دیا ہے. اور آج بھی اگر ہم اور آپ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں کا دامن تھام کر زندگی گزارے تو زمانے کا ہر نقشہ بدل سکتے ہیں. بے شک بے شک. بولو بدل سکتے ہیں کہ نہیں بدل؟ جی جی. بس میرا ایک دستور ہے، اس پر عمل کرو نا. جہاں رہو اپنا رنگ جما کے رہو. جہاں رہو اپنا رنگ جما کے رہو. ہاں دوسرے کہہ رہی ہے دیکھو تو ہاتھ میں کڑا پہن لو، کان میں جھمکا پہن لو، ہاں بھیا سے بوبو بن جاؤ. یہ پہچان نہیں ہے. اپنی پہچان، اپنا رنگ جماؤ. جہاں رہو تم سجدہ شبیری کے نام سے پہچانے جاتے ہو. جہاں رہو سجدے کا نشان لگا ڈالو. زمانہ تمہارا غلام رہے گا، تم زمانے کے غلام. بے شک سبحان اللہ. جہاں رہو اپنا رنگ جماؤ نا، اپنا رنگ جماؤ. حضرت میں کلکتہ ہی میں گیا تقریر کرنے، ایک ساتھ رک گیا تھا عاشورہ کے دن. ایک لائن سے جاوید بھائی دیکھا 10-12 بڑے بڑے پلاسٹک کے ڈرام رکھے ہیں، لال کپڑے سے ڈھکے ہیں. تو لال رنگ کا کپڑا دیکھتے ہی مجھ کو الرجی ہوتی تھی اس وقت، اس لیے کہ 35 سال جس پارٹی کی حکومت تھی وہاں اس نے مسلمانوں کو کند چھری سے، بھوتر چھری سے ریت ریت کے ذبح کیا. وہ رنگ دیکھتے ہی مجھ کو الرجی. میں نے کہا کوئی نیتا اٹھانے والا ہوگا، کون جائے گا وہاں. میں منہ گھما کے چل دیا، مگر پان کھایا تھا، ٹوٹنے کے لیے ایسے پیچھے پلٹا تو دیکھا وہاں جتنے مسلمان کھڑے ہیں حضرت سب ٹوپی پہن کے کھڑے ہیں. تو میں رک گیا. نہیں کوئی نہیں، نیتا آنے والا نہیں، اس لیے کہ مسلمان ٹوپی پہنے ہوئے. اگر نیتا آنے والا ہوتا تو مسلمان ٹوپی پہن کے کھڑا نہیں ہوتا، اس لیے کہ نیتا آ کے مسلمانوں کو ٹوپی پہناتا. اب پہلے سے مسلمان ٹوپی پہنا، اس کا مطلب کہ نیتا آنے والا نہیں. میں آگے بڑھا، میں نے کہا رے بھائیو ڈرام میں کیا ہے؟ کیسے مولانا ہے آپ؟ بولے بھائی ڈرام کا مولانا سے کیا مطلب؟ بولا کا تقریر کیجیے گا، کا پڑھے لکھے ہیں آپ؟ ہم نے کہا بھائی 13 برس عربی یونیورسٹی میں پڑھا، یہ کتاب الڈرام اور باب الڈرام تو کہیں آیا ہی نہیں، یہ تو کہیں آیا ہی نہیں. اب بتاؤ ہم کیا کریں؟ کیا کیسے مولانا ہے آپ؟ ہم نے کہا بعد میں ناپے گا، بکواس بند، ہم ہی کلکتیے ہیں. ہٹاؤ کپڑا، دکھاؤ مال کیا ہے اس میں. ہاں مولانا دودھ کا شربت ہے، دودھ کا. ہم نے کہا اتنا بڑا دیالو پورا کلکتہ میں کون ہے جی؟ جمعہ میں حلق پھاڑ کے چلاتے ہیں تو 2 روپیہ چندہ دیتا ہے.
اتنا بڑا دیالو کہ 10-12 ڈرام دودھ کا شربت بنا دیا. کہاں مولانا ہم نے بنایا گا؟ مجھ کو وشواس نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے. ہٹاؤ کپڑا، دکھاؤ شربت. اور جب حضرت شربت دکھایا ہے نا تو میری کھوپڑی اٹھ گئی. میں نے سر پکڑ کے کہا بے تو پاگل ہے کہ ہم؟ بولا کہا ہوا مولوی؟ ہم نے کہا بے ایک ڈرام میں پانی کتنا؟ بولا 70 کلو. ہم نے کہا شکر کتنی؟ بولا 10 کلو. ہم نے کہا دودھ کتنا؟ بولا 1.5 کلو. ہم نے کہا بول تو پاگل ہے کہ ہم؟ بولا کیا ہوا مولانا؟ کہا بے پاگل اور بے وقوف، 70 کلو پانی ہے، پانی کا شربت نہیں کہتا، اور 1.5 کلو دودھ ہے، دودھ کا شربت کہتا ہے. کہا مولانا یزیدیوں کے نام پر نہیں بنا ہے، حسینیوں کے نام پر بنا ہے. کربلا میں یزیدی 22,000 ہے، حسینی 72 ہے، مگر یزیدی کہیں نظر نہیں آتے، حسینی ہر جگہ نظر آتے ہیں، ہر طرف نظر آتے ہیں، جدھر دیکھو ادھر نظر آتے ہیں. جیسے 22,000 پر 72 کا رنگ چڑھ گیا، اسی طرح 70 پر 1.5 کلو کا رنگ چڑھ گیا ہے. اب تو بھارت میں ہم 35 کروڑ ہیں. زندہ باد زندہ باد. اب تو بھارت میں ہم 35 کروڑ ہیں. جب چاہیں تب رنگ جما، کیا بات ہے، واہ 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 واہ. جب چاہیں تب رنگ جما لیں. مگر ایک جملہ میں اپنی عادت سے مجبور ہوں کہہ کر میں گزر جانا چاہوں گا. وقت آ رہا ہے اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنا، وقت آ رہا ہے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، وقت آ رہا ہے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، ورنہ دنیا کا کوئی بھی ایوان میں بیٹھنے والا آج کے دور میں تمہارا نہیں ہے. وہ تیرے پسینوں کی کمائی کھا کر مخملی گدے خرید کر اپنے مکانوں کو تو سجا سکتے ہیں، اور تمہاری مسرتوں کے قمقمے چھین کر اپنے آشیانوں کو زیب و زینت تو دے سکتے ہیں، مگر تیری آرزوؤں کی کھیتی میں ایک سبز پودا بھی نہیں لگا سکتے ہیں. مسلمانوں اپنے آپ کو پہچانو، تم کون ہو. میں نے کھانا نہیں کھایا ہے، مگر تقریر کے بعد میں کھاؤں گا، اور جانتا ہوں یو پی کا دسترخوان بہت اچھا ہوتا ہے. جب باورچی سے پوچھو مجھے کھانا مہمانوں کے لیے بنانا ہے، کا لونگ چاہیے، جاوتری چاہیے، جائی پھل چاہیے، الائچی چاہیے، بڑی الائچی چاہیے، کباب چینی چاہیے، دار چینی چاہیے، اسی میں ایک پتا بھی شامل کر دیا، تیز پات بھی چاہیے. میں نے کہا چلو بھائی گھاس پات کیا کرو گے؟ کہا مولانا بہت ضروری ہے. میں باورچی کو دیکھتا رہا، اس نے بریانی میں تیز پات ڈالا ہے، بریانی بن کے تیار ہو گئی. ہزاروں علماء اور شورا بیٹھ گئے کھانے کے لیے، مگر میں دیکھ رہا ہوں حیرت سے دسترخوان کو. جب وہ تیز پات آ رہا ہے، لوگ چاٹ کر اس کو کنارے کر دے رہے ہیں اور پوری بریانی کھا جا رہے ہیں. اے بھارت کے مسلمانوں، ہندوستان کا سیاسی ڈاکو بھی تمہیں تیز پات سے زیادہ کی حیثیت نہیں دیتا. جب ضرورت پڑتی ہے تمہیں قریب کر کے اپنی روٹی پکا لیتے ہیں، اور جب ضرورت نکلتی ہے تمہیں چاٹ کر کنارے کر دیتے ہیں. پوری دنیا کے لیے پیغام بن جانا، ہم تیز پات کی حیثیت نہیں رکھتے، ہم نمک کی طرح اپنا وجود رکھتے ہیں. ستو بھی بغیر میرے استعمال بے شک بے شک. زندہ باد زندہ باد. واہ واہ. تو بھی بغیر میرے استعمال کے نہیں کھا سکتے. میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، میں گفتگو کو سمیٹ بھی رہا ہوں اور میں اپنی پیاری گفتگو کی طرف آ رہا ہوں. قوم کی بیٹیوں ذرا اپنی توجہ بھی دینا، اور قوم کے بیٹوں آپ بھی اپنے دل کی دھڑکنوں پہ کو قابو میں کر لینا. اللہ فرماتا ہے میرے رسول جو دیں اسے لے لو، میرے رسول جس سے منع کریں اسے چھوڑ دو. آج میں مسلک کی حقانیت پہ تقریر نہیں کر رہا ہوں اور مسلک کی پاسبانی کے لیے تقریر نہیں کر رہا ہوں. میں صرف آپ کو ایک پیغام دینے کے لیے آیا ہوں، اور وہ پیغام میں عطائے نبی کی صورت میں دے رہا ہوں. میرے پیغمبر نے فرمایا اے لوگو جب رات کو سونے جاؤ، سونے جاؤ، توجہ سے سنیے آپ، ہر کام سے فارغ ہو کر جب آخری بار اپنا دروازہ بند کرو تو بس دھڑے سے بند مت کرو، بلکہ دروازے پر ہاتھ رکھ کے ایک بار کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ کہا جو شیطان تیرے ساتھ گھس گیا تھا اندر وہ نکل کے باہر ہو گیا. سکون سے سوئے، کوئی سپنا نہیں، کوئی خواب نہیں. پھر حضور فرماتے ہیں کہ صبح کو اٹھو چاہے جس حال میں رہو، سمجھو اشارہ، جس حال میں رہو اٹھو، دروازہ کھولو تو دھڑ سے کھولو مت، بلکہ دروازے پر ہاتھ رکھو، پھر ایک بار پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دروازہ کھول دو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ رات کو پڑھے تو شیطان گھر سے بھاگا، صبح کو پڑھے تو کیا ملا؟ میرا غیبدہ پیغمبر مسکرا کر ارشاد فرماتے ہیں رات کو پڑھے تو مکان سے بھاگا، صبح کو پڑھے تو تیرے محلے سے بھاگ گیا. واہ واہ واہ. اب بتاؤ کہ ٹینشن فری ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟
ہیں؟ آتے ہو کہ میرا بچہ بیمار ہو گیا، میری بیوی بیمار ہو گئی، میرے رشتہ دار بیمار ہو گئے، کیوں بیمار ہو گئے اس کی طرف کبھی توجہ دیا؟ میرے پیغمبر کہتے ہیں کھانے پینے کے برتن کو جب سونے کی تیاری کرو تو ڈھک دو، اس لیے کہ ہر رات ہوا کے کاندھے پر بیماریاں چلتی ہیں، مصیبتیں چلتی ہیں، کہیں تیرے کھانے اور پینے کے لوازمات میں شامل نہ ہو۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر میرے پاس برتن ہو ڈھکن نہ ہو تو کیا کریں گے؟ غیبہ پیغمبر نے ایک تنکا اٹھایا، کہا میرا واسطہ دے کر بسم اللہ پڑھ کر جو آدمی معمولی تنکا بھی رکھ دے تو یہی تنکا رات بھر بچانے کے لیے کافی ہے مصیبتوں سے۔ مسلمانوں اب آپ کی میں بھرپور توجہ چاہوں گا۔ اسی واقعے کے تناظر میں ایک بہت عجیب و غریب واقعہ ہو گیا، اور اتنا عجیب و غریب واقعہ ہو گیا اپنے بڑے بڑے بزرگوں سے میں نے سنا ہے، اور خود میں نے اپنے والد سے سنا ہے اس واقعے کو، اور وہ اپنے پیر و مرشد سے سنا کرتے تھے۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک جلسے میں یہ تقریر ہو رہی تھی، ایک مسلمان لڑکی کے سر میں یہ سودا سما گیا، کچھ بھی ہم بسم اللہ ضرور پڑھتے رہیں گے، ایسی عادی بنی ہے مسلمانوں۔ اب نعرے والی تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں ضرورت والی تقریر کر رہا ہوں۔ اس قدر وہ گرویدہ ہوئی لفظ بسم اللہ کی، روٹی بنائے تو بسم اللہ، برتن دھوئے تو بسم اللہ، جھاڑو دے تو بسم اللہ، کپڑا دھوئے تو بسم اللہ، ضروریات زندگی کا کوئی کام کرے تو بسم اللہ۔ حیران و پریشان ہو کر ایک دم خاندان والوں نے اس کے حال پہ چھوڑا، مگر ایک دن ایک غیر کی بچی آ گئی ہے، ننھی سی، وہ بھی چپ چاپ دیکھ رہی ہے۔ جب برداشت نہیں ہوا وہ حیرت سے کہتی ہے بہن زینب یہ بسم اللہ کی رٹ کیوں لگائی ہو؟ تو وہ مسلمان شہزادی کہتی ہے ایک دم زبان بند رکھنا ورنہ کفر کی آغوش میں پرورش پانے والے اے ننھی کلی زبان تالو سمیت کھینچ لوں گی، یہ میرے مذہب کا معاملہ ہے۔ تو ننھے وجود نے لرز کر کہا اے بہنا ہم سبق کے لیے پوچھ رہے ہیں، یہ بسم اللہ کیوں پڑھ رہی ہو؟ تو مسلمان شہزادی نے کہا اے میری پیاری سماجی بہن میں اس لیے پڑھتی ہوں کہ میرا ایمان ہے جس کام میں مصیبت ہوگی اللہ مصیبتوں سے نجات دے دے گا، اور جس کام میں برکت ہوگی اللہ برکتوں سے نواز دے گا۔ میں جانتا ہوں میں اپنے علماء کے اور سماعتوں کے قریب نہیں پہنچ پا رہا ہوں مگر ان کی توجہ کا طالب رہوں گا۔ وہ غیر مسلم کی بچی کہتی ہے اے بہن مجھے بھی یاد کرا دینا، کتنا آسان جملہ ہے لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند منٹوں میں غیر کی یہ بچی یاد کر رہی ہے، شام تک سبق کو ازبر کرتی رہی، رات ہونے کو آئی ہے، دوڑی دوڑی اپنے گھر گئی ہے، کفر کا ماحول ہے، یہ لڑکی رو رو کر مسکرا کر کہتی ہے اے پاپا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے بھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے دیدی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے بھوجی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے بچپن کا کھلونا جان کر چھیننے کی کوشش نہیں کی، لوگوں نے چھوڑ دیا اس کے حال پر، اب وہ اس لفظ کا عادی بن چکی ہے، اب کوئی بھی کام کر رہی ہے تو یہی۔ اب اچانک باپ کی نظر پڑی ہے، جسم کے نشیب و فراز نے کہا ہے، جوانی نے وجود کے دروازے پہ دستک دے دیا ہے، شباب نے عمر کی پگڈنڈیوں پہ چہل قدمی کی نیت باندھ لی ہے۔ اب باپ نے جب اپنی بیٹی کا وجود دیکھا ہے اس کے لیے رشتے تلاش کر رہا ہے، وقت مقررہ پر رشتہ جب ملا ہے، وقت مقررہ پہ بارات آئی ہے، اگنی پوجا ہو گئی ہے، برمالا ڈال دیا گیا، پھیرے لگا دیے گئے، اب یہ دلہن بن کر چل رہی ہے۔ اپنے باپ کی دہلیز کو پار کیا تو پہلے بسم اللہ پڑھ رہی ہے، سسرال کی ڈولی پہ چڑھی ہے پہلے بسم اللہ پڑھ رہی ہے، سسرال پہنچی ہے تو پہلے بسم اللہ پڑھ رہی ہے۔ ایک کوہرام برپا ہے، اے فلانے بہو تو بڑی سندر لائے مگر بسم اللہ کا دم چھلا کیسا ہے؟ وہ لالچی جیس کا مارا ہوا انسان منہ کی رال ٹپکا کر کہتا ہے اے سماج کے لوگوں خاموش رہو، رنگین ٹی وی لے کر آئی ہے، واشنگ مشین لے کر آئی ہے، ابھی ڈانٹ دوں گا تو میں خاندانی بھیک منگا رہوں گا، 2-4 روز رہنے دے، ذرا لذتوں کا مزہ لے لینے دے، عائشوں کے حرم میں ذرا زندگی گزار لینے دے، اس کے بعد ایک تماچا ماروں گا، کہاں بسم اللہ کا نشہ گیا پتہ تک نہیں چلے گا۔ ظالم کو معلوم نہیں تھا یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ 2-4-10 دن کے بعد شوہر نے کہا اے بہو رانی بسم اللہ چھوڑ دو، عورت نے سر اٹھایا اے پتی دیو یہ نہیں ہو سکتا۔ سسر نے کہا اے بہو بٹیا بسم اللہ چھوڑ دو، کہا نہیں پاپا یہ نہیں ہو سکتا۔ ساس نے کہا اے بہو بیٹی بسم اللہ چھوڑ دو، کہا ماتا جی چرنوں میں سر دے دوں گی، بسم اللہ نہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ خاندان والوں نے ہزاروں جتن کیے مگر یہ عورت باز نہیں آئی،
اتنی مار مارا ہے ظالموں نے کہ سر سے پیر تک لہو لہان کر دیا، زخمی وجود لے کر وہ مسالہ پیس رہی ہے، مگر کسی ظالم کو رحم نہیں آ رہا ہے، چھوڑ دیا لوگوں نے اس کے حال پر، مگر وہ مظلوم عورت سسکیاں لے کر کہتی ہے اے زمانے والوں جتنا ستانا ہے ستا لے، ارے جب تک میری سانس ہے تب تک بسم اللہ کی آس لگی ہوئی ہے، کوئی میرے دل سے یہ انجمن، یہ روشنی کا نور کا اجالا نہیں چھین سکتا ہے۔ الغرض 2-3 مہینے ہو گئے، واہ واہ، میں دیہات میں آ رہا ہوں، دیہات میں 2-3 مہینے ہو گئے، اس کا سسر اور اس کی ساس بیٹھے آپس میں بات کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کے یہاں دیہاتوں میں دودھ دہی کو چوہے بلی سے بچانے کے لیے ایسی رسی کی جالی بناتے ہیں، شکار بولتے ہیں نا، ہاں پورے ہندوستان میں یہی بولتے ہیں۔ بڑے میاں کی نظر شکار پہ گئی تو اپنی بوڑھی عورت کو ڈانٹا، بولا رہی شکار پہ کیا ہے؟ بولا دیکھتا نہیں ہے، اندھا ہے، مٹی کی ہانڈی ہے۔ ابے ہانڈی میں کیا ہے؟ بولا چپ، دھیرے بولو، آم کا اچار ہے۔ بولا کائے کے لیے؟ بولا ایمرجنسی پیریڈ کے لیے۔ چٹکی بجایا، آنگن میں بڑے میاں ڈانس کرنے لگے، کہا ایک دم چٹکی بجا کر بسم اللہ چھڑواؤں گا بہو سے۔ تو اس کی بوڑھی بیوی اٹھی، اب تیش میں کہتی ہے چپ رہ منہ مت کھول، کیا بسم اللہ چھڑوائے گا؟ چھڑوانے کے چکر میں تو بہو نے پورے خاندان کو یاد کروا دیا۔ چھڑواؤ گے کیا؟ پورے خاندان کو یاد کروا دیا اس نے۔ واہ واہ، سر ادھر لانا، سیکریٹ بات ہے، راز کی بات۔ بولا کا؟ بولا ایک تو سپیرا سے دوستی آئیڈیا آ گیا دماغ میں، جتنا اچار ہے چھپا دیں، ہڑیا خالی رکھ۔ بولا سپیرا سے زہریلا سانپ لے کے آتے ہیں، کل اسی جگہ بیٹھیں گے کھانے۔ بہو کھانا لے کے آئے گی، ایک لقمہ منہ میں رکھیں گے، اور اس کے بعد ایسا بگڑا منہ بنائیں گے، ڈانٹیں گے بہو کو، بھاگے گی ڈر کے مارے، سسکے گی، معافی مانگے گی، بڑی دیر کے بعد میں معاف کروں گا، دوبارہ کھانا لائے گی تو کہوں گا آم کا اچار دے دو، ڈالے گی، سانپ کاٹے گا، بہو بھی ختم، بسم اللہ بھی ختم۔ کفر پروگرام بنا رہا ہے، خدا کی مشیت مسکرا رہی ہے، بول دو یار پیار سے بول دو، خدا کی مشیت مسکرا رہی ہے، کفر پروگرام طے کر رہا ہے۔ ایک دم آلتی پالتی مار کر مہاراج پلاننگ کے تحت بیٹھے، بہو آئی، پتا جی آرام شروع، ایک لقمہ رکھا اور ایسا منہ بنایا بگڑا، ایسا ٹیڑھا منہ جیسے اپنے بھارت کا بھوت پردھان منتری ہو۔ بلا رہے ایسا ہی بدمزہ پھیکا کھانا بنایا جاتا۔ کہا دیکھیے پتا جی क्षमा کر دیجئے نا، نہیں ہوں، عمر نہیں ہے، غلطی ہو گئی ہوگی، میں چرنوں میں گر کے معافی مانگتی ہوں، پتا جی क्षमा کر دیجئے۔ کہا بات بدتمیز ہو گئی ہو تم، بات نہیں مانتی ہو۔ کہا بیٹی سمان بہو ہونا، معاف کر دیجئے نا پتا جی، آپ میرے باپ ہی تو ہیں، معاف کر دیجئے نا، میرے پتا جی معاف کر دیجئے۔ بڑی دیر کے بعد بڑے میں نے کہا چل جب اتنا گڑ گڑاتی ہے تو معاف کرتے ہیں، جا دوسرا کھانا لے کے آ۔ دوسری پلیٹ لے کے آئی۔ بڑے میاں نے پھر ایک نظر دیکھ لیا کہ پروگرام میرا ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں، میرا پلان ٹھیک ہے کہ نہیں۔ ایک لقمہ اٹھایا کہ اے بہو رانی، اب تک اٹک رہی تھی، اور جب مارنا ہے تو محبت کا جملہ سنو، بہو رانی۔ کہا پتا جی؟ بولا منہ کا مزہ تو بگڑ گیا، لذت کا قتل ہو گیا، ذائقے کا مرڈر ہو گیا۔ بولا کیا کریں؟ بولا ایک تو آم کا اچار نکال کر دیکھا، نہیں معلوم ماتا جی نے کہاں رکھا ہے، ہم کو نہیں معلوم ماتا جی نے کہاں رکھا ہے۔ بڑھیا بغل میں تھی، اس نے کہا رے کہا بتاؤ، کہا شکار پر مٹی کے ہانڈی میں ہے۔ گئی ہے کہتی ہے نکال دوں ماتا جی؟ کہاں نکالنا، اسی ہڑیا میں آم کا اچار ہے۔ عادت ہے کوئی بھی کام کرتی ہے تو پہلے بسم اللہ پڑھتی ہے تب وہ کام کرتی ہے۔ شکار کے نیچے گئی ہے، اپنے داہنے ہاتھ کو اٹھایا اور زور سے پڑھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہانڈی میں ہاتھ ڈال کر ہاتھ نکالا تو انگلیوں میں آم کا اچار نظر آ رہا ہے، آم کی پھالی نظر آ رہی ہے۔ حیران و پریشان خاندان والے، اور حقیقت جب اپنے چہرے سے نقاب اتار دیتی ہے تو باطل کو بھی حق ماننے پہ مجبور ہونا پڑتا ہے۔ اب بڑے میاں نے دیکھا کہ حقانیت کا سورج طلوع ہو گیا، تھر تھرا کے گئے، اے بہو بیٹیا تیرے ہاتھوں میں آم کا اچار کیسے؟ کہا پیتا جی تھا میں نے نکال کر دیا۔ کہا نہیں بیٹی اب تو حق مان لینے میں بھلائی ہے۔ کہا کیسا
حق کا تیرے بسم اللہ کو چھڑانے کے لیے سانپ کی صورت میں تیری موت کو ہم نے بند کیا تھا کہ ایک باپ سمان سسر، ایک بیٹی سمان بہو پر اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتا ہے۔ اے پتا جی آپ مذاق کرتے ہوں گے، تو بڑے میاں نے کانپ کر کہا اے بیٹیا میں سانپ دکھا دوں یقین آئے گا؟ کہ پتا جی ذرا دکھائیے تو، ذرا دکھائیے تو۔ بڑے میاں شکر کے قریب گئے، ہانڈی کو ذرا سا ترچھا کیا، ایک سانپ پھنکارتا ہوا جمپ کیا اور مکان کے کونوں میں جا کے روپوش ہو گیا۔ عورت نے جب دیکھا ہے تو اپنے سسر کی طرح منہ کیا کہ پتا جی گواہ رہیے گا اب میں سجدے میں جا رہی ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا بسم اللہ پڑھی تھی تو دنیا کے عذاب سے بچی ہوں، آج لا الہ الا اللہ پڑھوں گے تاکہ جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں، جہنم کے شعلوں سے بچ جاؤں۔ مسلمانوں فیصلہ کرو، کس نے کہا تھا کلمہ پڑھ لو؟ کس نے کہا تھا خدا کو مان لو؟ کس نے کہا تھا رسول کا کلمہ پڑھ لو؟ کس نے کہا تھا اسلام کا کہ حقانیت کا بول بالا کرو؟ کسی نے نہیں کہا تھا، کوئی تبلیغی جماعت نہیں گئی تھی۔ ہماری قوم کی ایک بیٹی نبی کی سنتوں کی امین بن کر بیٹھی تھی، ہماری قوم کی ایک بیٹی نبی کی سنتوں کا سہارا لے کر بیٹھی تھی۔ اسلام بڑھ رہا تھا، اسلام فروغ پا رہا تھا، اسلام ترقی کر رہا تھا، اسلام چل رہا تھا، اسلام پرواز کر رہا تھا۔ آج مسلک اعلی حضرت کی بات آتی ہے تو زمانے کے یہ زمانے کے درندہ صفت انسان کہتے ہیں۔ اس احمد رضا کی بات کرتے ہو جو نیا دین لے کر آیا ہے، اس احمد رضا کی بات کرتے ہو جو نئی شریعت لے کر آیا ہے، اس احمد رضا کی بات کرتے ہو جو نیا مذہب لے کر آیا ہے، اس احمد رضا کی بات کرتے ہو جو نیا مشرب لے کر آیا ہے، اس احمد رضا کی بات کرتے ہو جو نیا مسلک لے کر آیا ہے۔ میں کیا جانتا تھا وہابیو، تو دنیا کا سب سے بڑا انٹرنیشنل بے وقوف ہے، ورنہ کبھی میں تم سے منہ نہ لگاتا۔ ارے تم اسے کہہ رہے ہو نیا دین، اسے نیا مسلک کہہ رہے ہو، وہ نیا مسلک نہیں ہے، وہ تو بہت پرانا مسلک ہے، عقل کا فطور ہے تیرے۔ کہ پھر احمد رضا کا نام کیوں لیتے ہو؟ کہا میں منکاپور اسٹیشن پر اترنے کے بعد گزشتہ سال پروگرام پر حضرت نے مجھے بلایا، میں مثال دے رہا ہوں، اتنا خراب راستہ تھا حضرت، میں کمر پہ ہاتھ ڈال کر کسی طرح آیا، آج تک ہڈی جوڑ میں درد ہے، ہڈیاں اپنی جگہ پہ نہیں آئی ہے، میں ڈر رہا تھا۔ اس بار بھی حضرت نے بلایا ہے، نہ جانے میرا جنازہ صحیح سے ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا، مگر جب آج آیا ہوں سن 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 میری گاڑی جا رہی ہے، سنا سن میری گاڑی جا رہی ہے، میں منزل پہ آ گیا پتہ بھی نہ چلا۔ جب میں منزل پر آیا تو دیکھا ایک بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، اس سڑک کا نرمان سنسد دوارا کیا گیا۔ میرے غصے کی انتہا نہ رہی کہ ایم پی مہودے کہاں ہے؟ بلاؤ، کیا منکاپور سے نارائن پور تک کی یہ سڑک کیا ایم پی مہودے کی بپوتی ہے؟ کیا اس کو خاندان کی وراثت میں یہ راستہ ملا؟ میں نے ہندوستان کا جغرافیہ پڑھا ہے، یہ وہ راستہ ہے جو اکبر کے بھی زمانے میں تھا، جو مغلوں کے بھی زمانے میں تھا، جو خلجیوں کے بھی زمانے میں تھا، جو سوریوں کے بھی زمانے میں تھا، انگریزوں کے بھی زمانے میں تھا، یہ نہرو کے زمانے میں بھی تھا، اندرا کے بھی زمانے میں تھا، یہ نرسمہا کے بھی زمانے میں تھا، یہ واجپئی کے بھی زمانے میں ہے، اور آج منموہن کے بھی زمانے میں۔ یہ بھارت کی ملکیت ہے۔ ایم پی مہودے تم نے اپنا نام کیوں لگایا؟ تو ایم پی نے کہا مولانا ہم نے نہیں لگایا ہے، یہاں کی جنتا نے لگایا ہے۔ کہا کیوں لگایا؟ تم نے منع کیوں نہیں کیا؟ تم نے منع کیوں نہیں کیا؟ کہا کیسے ہم منع کرتے جب ہم ایم پی نہیں بنے تھے؟ توجہ دیجئے نا، مجھ کو دیکھیے نا بھائی، سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ، بولیے زور سے سبحان اللہ بولیے۔ کہا جب میں ایم پی نہیں بنا تھا ہمارے ایریے کی سڑک کی حالت بہت خراب، جگہ جگہ گڈھا، دب دب آدمی گرے، مگر میں جب سنسد ہوا، ایم پی ہوا، فنڈ ملا تو سب سے پہلے میں نے اس سڑک کو بنایا، کمپلیٹ کیا، تو یہاں کی جنتا نے میرے نام کا بورڈ لگا دیا۔ ملکیت ہے یہ بھارت کی، مگر سنسد مہودے گڈھوں کو آپ نے پاٹا، اس لیے آپ کا بھی نام رہے گا
एक दुनिया के वहाबी और बदअकीदों मसलक आला हजरत को नया कहने वाले। मसलक आला हजरत वही मसलक है जो गारे हिरा से निकलकर खदीजतुल कुबरा के घर जा रहा है और खदीजतुल कुबरा के घर से निकलकर मताफे काबा में तवाफ कर रहा है, हिजरत करके मदीना आ रहा है और जिसकी हिफाजत में करबला वाले खून का नजराना दे रहे हैं। मगर 1400 बरस का सफर करता हुआ, 1300 बरस का सफर करता हुआ ये मजहब और ये मशरब और ये मसलक जब हिंदुस्तान पहुंचा और जब इमाम अहमद रजा पैदा हुआ, देखा सिराते मुस्तकीम तो है मगर जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं। इश्क़ रसूल का मार्बल निकल गया है, मिलाद का टाइल्स निकल गया है, फातिहे का मटेरियल निकल गया है। तो इमाम अहमद रजा ने सिराते मुस्तकीम के उन गड्ढों पे इश्क़ रसूल का मार्बल लगा दिया, मिलाद का टाइल्स लगा दिया, फातिहे का मटेरियल लगा दिया। तो पूरी दुनिया का इंसान पुकार उठा, ऐ इमाम अहमद रजा है तो सिराते मुस्तकीम मगर मसलके आला हजरत कहा जाएगा, मसलके इमाम अहमद रजा का। नारे तकबीर, नारे रसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलियाए कराम, उर्से ताहिरी। मैं अपनी बात को समेटते हुए बस एक बात कहने की इजाजत चाहता हूं। अरे वाह, सिर्फ एक बात कहने की इजाजत चाहता हूं। मेरी तकरीर खत्म हो गई। सुभान अल्लाह। जितना वक्त मिला था उससे ज्यादा मैंने बोल दिया और भी तमन्ना है तो फिर इसका मतलब कि आगे साल बनाने की नीयत नहीं है। जी जी, नहीं है, है। असल मैं बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं डायरेक्ट बोलने का कायल हूँ एकदम हजरत। हाँ बोलिए। मैं असल इलाहाबाद दारुल गरीब नवाज के जलसे से तकरीर करके मुझको जल्दी से उसी दिन कलकत्ता बोलना था। मैं स्टेशन पे आ गया। मैं सीधा साधारण आदमी, कोई टोटला कोई चोचला मेरे साथ नहीं। हम फकीरों के लिए तो सारी दुनिया एक है, हम जहां जाते हैं अपना घर उठा ले जाते हैं, एकदम सीधा साधा आदमी। हजरात नारों से इस्तकबाल करने हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान नदवी साहब किबला की आमद हो चुकी है। नारे तकबीर, नारे रसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उर्से मुकद्दस, उर्से ताहिरी, नारे तकबीर, नारे रसालत। दिखाना पड़ता उसको। 15-20 मिनट जब रगेदे हैं ना तो उसके मोबाइल पर फोन आया है, गड़गड़ गड़गड़ घंटी बजी, कलीमुल्लाह अस्सलाम वालेकुम। मैंने लपक के छीन लिया, आस्तीन चढ़ाया, दे 2-4 ठूसा। बोला का है? बोला अभी तो तू हमको मसला बता रहा था कि बगैर देखे आवाज नहीं दी जाती, और जिस कलीमुल्लाह को तूने आवाज दिया का थोबड़ा नजर आ रहा है? अबे मुंह देख रहा है, चेहरा नजर आ रहा है। ऐंठ के बोलता हूं मौलाना हमने तो मोबाइल पर बुलाया है। कहा हम कहां बगैर मोबाइल के हैं? हम भी तो मोबाइले पे बुलाते हैं, हम भी तो मोबाइल ही पर बुलाते हैं। बोला आपका मोबाइल कहां? मेरा तो ये है। मैंने कहा तेरा 5000 का प्लास्टिक के कवर में। अबे मेरा बहुत कीमती, हमने चमड़े के खोल में रखा है। बोलो यार, इशारा भी समझ के बोलो। जी जी, वाह वाह। मैंने चमड़े के खोल पे रखा है, हड्डियों के ताक पे रखा है। पॉइंट के कहता है हमारे मोबाइल में तो रिंगटोन है, तुम्हारे मोबाइल की घंटी क्या है? हमने कहा बेवकूफ, हमने भाई वाइब्रेशन में रखा है, दिल धड़कता है, समझते हैं मदीने से सदा आई है, या रसूल अल्लाह कह देते हैं, या हबीब अल्लाह कह देते हैं। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रसालत, उर्से मुकद्दस। वाह वाह वाह, सुभान। बस आखिरी जुमला ये बता दिए, कितना बच गया? कितना है? 12:35 हो गया। माजरत, बस 2 मिनट में 12:35 हो गया। बस एक सवाल है, पूरी मंजर से बताइए, कौन बेगर देखे टाइम बोला है? जल्दी जल्दी बात पूरी कर रहा हूं। कोई बेगर देखे बोला? या तो घड़ी देखा होगा हजरत, या मोबाइल देखा होगा। ये अजब घड़ी है हजरत, इसके हुस्न का जवाब नहीं है। हाँ, चाहे मेहनत की कमाई से खरीदिए, चाहे ससुराल में खैरात मांगिए, मगर इसके हुस्न का जवाब नहीं है। मैंने एक दिन घड़ी से कहा, घड़ी तू बड़ी खूबसूरत। बोला कैसे? बोला सब कोई तुमको देखता, कोई हमको नहीं देखता। हमने कहा पागल है हम लोग, ऐसे ऐसे तुमको स्टेशन पे खड़ा होकर देखते रहते हैं, मुअज्जिन अजान देता है तो देखते रहते हैं, उस्ताद दरसगाह की घंटी बजती है तो देखता रहता है। बोला नहीं मौलाना, कोई हमको नहीं देखता। हमने कहा देखने की तो हद है, पीर तुमको देखे, मुरीद तुमको देखे, चोर तुमको देखे, जज तुमको देखे, वोटर तुमको देखे, मिनिस्टर तुमको देखे,
سب تم کو دیکھے گا. مولانا غلط بولتے ہو, آج تک تم سمجھے نہیں. ہم نے کہا سمجھاؤ. بولا ہم کو کوئی نہیں دیکھتا ہے. ہم نے تب کہا ہم لوگ آنکھ پھوڑتے ہیں کس پر؟ بولا کوئی ہم کو نہیں دیکھتا, سب کانٹا کو دیکھتا ہے. کانٹا کو دیکھتا ہے؟ ہاں مولانا سب کانٹا کو دیکھتا. ہم نے کہا یہ تو عجب حیرت کی بات ہے. پھولوں سے پیار کرنا سنا ہے مگر کانٹوں سے عشق نبھانا تو نہیں سنا. بولا یہ کیسے؟ بولا کانٹے سے پوچھیے, توجہ چاہوں گا. بولا یہ کانٹا تو اتنا وجیح شکیل مجبین خوبصورت کیسے؟ تو کانٹا پھول گیا. تعریف ہو رہی تھی. بولا اور تعریف کرنا, اور تعریف کر. بولے بھائی اتنا حسین تو ہوا کیسے کانٹا؟ تو اینٹ کے بولتا ہے مولانا یہ میرے حسن کا کمال نہیں ہے, کمال اس کا ہے جس کا دامن میں نے تھام رکھا ہے. توجہ دیں. واہ واہ واہ. جس کا دامن میں نے تھام رکھا. میں نے کہا کس کا دامن تو نے تھاما ہے؟ کہا وہ پردے میں ہے, مرکز محبت ہے میرا, اس پردے والے کا دامن میں نے تھاما ہے. جب تک میری مٹھی میں اس کا دامن ہے زمانہ مجھے دیکھ رہا ہے, اور جب مرکز محبت کا دامن چھوٹ جائے گا کوئی مجھ کو نہیں دیکھے گا. میں نے کہا کون ہے تیرا مرکز محبت؟ تو کہا ڈائل کو ہٹاؤ گے تو میرا مرکز محبت مشین ہے. جب تک میں نے مشین کا دامن تھاما ہے, پردے والی مشین کا دامن تھاما ہے, زمانہ پیار سے دیکھ رہا ہے, تو میں نے گھڑی کو اٹھا کے چوم لیا. کہا مسئلہ حل ہو گیا. کہا کیا؟ کہا مشین کا دامن چوم کر جب کانٹا ممتاز ہو سکتا ہے تو رحمت للعالمین کا دامن چوم کر, محی الدین کا دامن چوم کر, معین الدین کا دامن چوم کر, نصیر الدین کا دامن چوم کر ہم کیوں نہیں ممتاز ہو سکتے ہیں؟ بس زمانے کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا, اور زمانے کے ہر دروازے پر میرا یہ پیغام لکھ دینا کہ ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں, ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں. ہم اپنی رہبری کے واسطے قرآن رکھتے ہیں, اور وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے. ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں. آج زمانہ ہمارے اوپر طنز کرتا ہے کہ مسلمانوں تم ایسے ویسے ہو گئے. ابے کون ہے جو اسلام کو چھپا دے اور اسلام کو روپوش کر دے؟ تم جتنا حملہ کرو گے اتنا ہی تیری برادری میں اضافہ ہوتا رہے گا. تم نے اسلام پر حملہ کیا امریکہ میں, وہاں انسان کلمہ پڑھ رہا ہے. تم نے برطانیہ میں روک لگائی, وہاں کلمہ پڑھ کر انسان مسلمان ہو رہا ہے. اب تو سیف اللہ علیمی دنیا کا نقشہ دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ نکل کر کفر سے اسلام کے دامن میں آئیں گے, نکل کر کفر سے اسلام کے دامن میں آئیں گے. خدا کے سامنے وہ سب بھی اپنا سر جھکائیں گے, اور مجھے کامل یقین ہے ایک دن ایسا بھی آئے گا مصلی وہ بچھائیں گے, نمازیں ہم پڑھائیں گے. سیف اللہ علیمی کا یہ پیغام تھا. اب حضرت علامہ مفتی عمران حنفی کا خطاب سننا ہے, مگر سیف اللہ علیمی کا پیغام کیا ہے وہ سنو. آدمی بننا ہے, بزرگوں سے اگر نصیحت لینی ہے تو اپنے آپ کو بناؤ. آپ کا یہ جسم ہے, جسم میں سینہ ہے, سینے میں دل ہے, دل میں سرور ہے, سرور میں لذت ہے, لذت میں آرزو ہے, آرزو میں مسرت ہے, مسرت میں امید ہے, امید میں یقین ہے, یقین میں تصور ہے, تصور میں تصویر ہے, تصویر میں تو ہے, تجھ میں ادا ہے, ادا میں حیا ہے, حیا میں نزاکت ہے, نزاکت میں غصہ ہے, غصے میں شرارت ہے, شرارت میں اپنائیت ہے, اپنائیت میں چاہت ہے, چاہت میں خلوص ہے, خلوص میں پیار ہے, اور پیار میں پوری کائنات ہے. آپ پیار کا دامن بڑھاؤ. اسلام پیار سے پھیلا ہے, اسلام تلوار سے نہیں پھیلا. اور اسلام کی تاریخ کا نقشہ اٹھا کر دے کہ تلوار کے وار سے کم پھیلا ہے, مصطفیٰ کے تبسم سے زیادہ پھیلا ہے, ابو بکر کی صداقت سے زیادہ پھیلا ہے. رب کا اعلان ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرے رسول جو دے اسے لے لو, اور میرے رسول جس سے منع کریں اسے چھوڑ دو. اس لیے میرا پیغام ان 4 مصروں کے ساتھ کہ نراش بیٹھو نہ یارو, چلو مدینے چلیں. واہ 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 واہ. موبائل پہ سبحان اللہ کہیے گا, بولیے زور سے, پھر تقریر شروع کر دیں گے. بولیے جلدی زور سے. نراش بیٹھو نہ یارو, چلو مدینے چلیں. غمے فراق کے مارو, چلو مدینے چلیں. اور میرے حضور تو بھرتے ہیں جھولیاں سب کی, کہیں نہ ہاتھ پسارو, چلو مدینے چلیں. حضرات دوران گفتگو اگر شریعت کے خلاف کوئی جملہ نکل گیا ہو, علل اعلان بغیر کسی جبر و اکراہ کے, طلبی سکون اطمینان
کے ساتھ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، پڑھتا ہوں استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فغان عشق نبی بے اثر نہیں ہوتی، عذاب بلال نہ دے تو سحر نہیں ہوتی۔ میرے حضور کی شان کرم کیا کہنا، وہ بھیک دیتے ہیں لیکن خبر نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔